تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، کٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے مبعوث فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور آپ نے فرمایا بعثت الی کل اسود و احمر ویل الانس والجان، ہر کالے اور گورے کی طرف نبی بنا اور جنات و انسانوں کا نبی بنا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پیدا فرمایا وہاں ایک دانہ نہیں اگتا، ایک درخت سایہ دار نہیں، فقر و فاقے کی سرزمین اور انتہائی پسماندہ۔ پھر ایسے گھر میں پیدا فرمایا جو مکے کے فقر میں زیادہ فقیر۔ شروع ہی سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے مادی اسباب کی حیثیت ثانوی ہے۔ وہ اسباب جن سے میرا دین دنیا میں چمکے گا ان میں مال، پیسہ، حکومت، عہدے، اقتدار، یہ چیزیں معین و مددگار تو بن سکتی ہیں اپنی شروط کے ساتھ، یہ سبب حقیقی نہیں ہے، علت نہیں۔ نبوت دے دی سارے عالم کی، اور ہاتھ میں اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک وقت کی روٹی پک سکے۔ مکہ مکرمہ کا یہ حال ہے کہ صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں جبرائیل والذی نفسی بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں، ایک مٹھی آٹا نہیں جس سے روٹی پک سکے۔ یہ تو مکے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسرافیل علیہ السلام کو اتارا، فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ سَمِعَ حَدَّةً مِنَ السَّمَاءِ أَفْزَعَتْهُ۔ دھماکہ ہوا، آپ تھوڑے پریشان ہوئے، یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہا جی سمع کلامک وانزل الیک ملکا لم ینزل من قبل، آپ کی بات پر فرشتہ اتارا جو کبھی پہلے آیا نہیں۔ اسرافیل علیہ السلام آئے تھال لے کر، ریشم سے ڈھکا ہوا، تو انہیں آ کر یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَنْ أُسَيِّرَ مَعَكَ جِبَالَ تِهَامَةَ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَزُمُرُّدًا وَيَاقُوتًا فَعَلْتُ عَبْدًا رَسُولًا أَوْ مَلِكًا رَسُولًا، کہ سلام کیا اور عرض کیا کہ یہ آپ کے رب نے سارے جہان کی کنجیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ پوچھ لیں، اگر وہ کہیں تو تہامہ کے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کر چلا دوں، اسے ہی ساتھ چل پڑیں گے۔ اب آپ بتائیے عبدًا رسولا اور ملکًا رسولا، آپ کو بادشاہی والی نبوت چاہیے یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تواضع، جھک جائیے، تو آپ نے فرمایا بل عبدًا رسولا، نہیں مجھے غلامی والی نبوت چاہیے۔ تو یہ تو مدینہ مکہ مکرمہ میں حال ہے فقر کا، اور مدینہ منورہ میں حال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک باغ میں چل رہے ہیں، تو گری پڑی کھجوریں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے ہیں، تو ان سے کہا عبداللہ لا تاکل، تو نہیں کھاتا؟ کہا لا اشتہی، بھوک نہیں۔ آپ نے فرمایا بل انا اشتہی، مجھے بھوک ہے۔ هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا، یہ چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، یہ چوتھی صبح ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں،
چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے. کعب بن عجرہ آتے ہیں, یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراک متغیر اللون. تو آپ نے فرمایا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث, کہ 3 دن گزر چکے ہیں, ایک لقمہ اندر نہیں گیا. اپنے لیے یہ حال ہے. پھر جو اپنے سے محبت کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال بتا دیا. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ انی احبک. آپ نے فرمایا انظر ما تقول. انہوں نے کہا انی لا احبک, اور تاکید سے کہا. آپ نے فرمایا انظر ما تقول, دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے, دیکھ لے. پھر اس نے اور تاکید سے کہا واللہ انی لا احبک انی احبک انی لا احبک واللہ انی لا احبک. پھر آپ نے فرمایا ان کنت صادقا فاعد للفقر تجفافا للفقر اسرع الى من يحبنی من السیل الى منتہاہا. اگر اپنی بات میں سچا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جا. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف فقر ایسے آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی معجزہ سنا دیا کہ وہ بھی تیار ہو جائیں ان گھاٹیوں کے لیے. اللہ کا بھی پیغام آیا, حدیث قدسی جبریل علیہ السلام آیا, یا رسول اللہ ان السلام یقرئک السلام. اللہ کا نام سلام کا, سلام آپ کو سلام کہتے ہیں. اور یوں کہہ رہے ہیں انی اوحیت الی الدنیا ان تمرری وتکدری وتضیقی وتشددی علی اولیائی کہ یحبوا لقائی وتصہلی وتوسعی وتحببی وتصفی لأعدائی کہ یکرہوا لقائی فإنی جعلت الدنیا سجنا لأولیائی وجنتا لأعدائی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دنیا سے, تمرری کڑوی ہو جا, تقدری گدلی ہو جا, تضیقی تنگ ہو جا, تشددی سخت ہو جا, علی اولیائی میرے دوستوں کے لیے. کس لیے کہ یحبوا لقائی, کہ انہیں میری ملاقات کا شوق لگ جائے. وتسہلی آسان ہو جا, توسعی کشادہ ہو جا, تحببی محبوب بن جا, تصفی خوبصورت بن جا, صاف ستھری بن جا. کن کے لیے؟ لأعدائی میرے دشمنوں کے لیے. کیوں؟ کہ یکرہوا لقائی, تاکہ انہیں میرا شوق ہی نہ رہے. دنیا میرے بندے کے لیے قید ہے, میرے دشمن کے لیے جنت ہے. دنیا میں دین پھیل جائے اس کی بنیاد پیسہ نہیں, حکومت نہیں. اس کے اسباب اللہ نے آسمان سے علم کو اتارا, آسمان سے اسلام کو اتارا, آسمان سے دین کو اتارا. اللہ نے اس کا طریقہ بھی آسمان سے اتارا, اللہ نے اس کے اسباب بھی آسمان سے اتارے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال بھی آسمان سے اتارے. یہ دنیا میں دین زندہ ہوگا میرے بھائیوں مادی اسباب سے نہیں, روحانی اسباب سے. ہمارے لیے ظنی اسباب آج یقینی بن چکے ہیں, یقینی اسباب آج ظنی بن چکے ہیں. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تمہارے ہاتھ میں زراعت ہے, یہ میرے ہاتھ میں. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, تمہارے ہاتھ میں ہے پانی یا میرے ہاتھ میں. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, تمہارے ہاتھ میں آ گئی یا میرے ہاتھ میں. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, پیدائش تمہارے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں. ان اصبح ماؤکم غورا, پانی نیچے چلا جائے, فمن یاتیکم بماء معین, کون لائے گا. یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ ثانوی درجہ رکھتے ہیں اور ان کی ظنی حیثیت ہے, اور جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال نبوت عطا فرمائے ہیں یہ یقینی اسباب ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید کے دروازے کھلوانے والے ہیں. اب اس وقت میں اللہ کی کتاب, اللہ کا علم, علم والے سارے موجود ہیں, لیکن اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں چل نہیں رہا. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن پاک, 150 صحیفے, 3 کتابیں, بلکہ آپ نے فرمایا اعطیت المثانی مکان التورات, مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ ملی ہے. والمائدہ مکان الانجیل, انجیل کے بدلے میں مائدہ ملی ہے. والحوامیم مکان الزبور, اور جو حامیم سے صورتیں شروع ہوتی ہیں 6 یا 7, ان کے بدلے زبور کے بدلے میں مجھے حامیم ملی ہیں.
وفضلت بالمفصل، مفصلات کے ذریعے سے مجھے فضیلت بخشی گئی ہے، تو اللہ نے اس قرآن کو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ بنایا، ساری آسمانی کتابوں کا علم اس میں بھرا اور اپنی ساری غیبی طاقت اس میں بھری۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ پہ اترے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جس کے پاس تورات کا علم تھا، اللہ نے اس کی طاقت کا تھوڑا سا مظہر نمونہ قرآن میں بتایا ہے۔ عفریتم من الجن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ عفریت یہ اس کی مادی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے بیٹھے بیٹھے حاضر کر سکتا ہوں، آنکھ بند کریں اور کھولیں تو تخت حاضر ہو جائے گا۔ یہ تورات کی طاقت ہے، زبور کی طاقت ہے، قرآن کی طاقت تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ کامل کتاب، مکمل کتاب اور ساری دنیا کے باطل علوم کو توڑنے والی کتاب۔ لیکن میرے بھائیو، اس وقت جو آپ حاملین قرآن، حاملین علم جو اس وقت ہم ہیں، ہم ان صفات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے، جس پر اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھلتے ہیں، ہم ان سے چونکہ بہت دور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور غیبی مدد اور نصرت وہ ہمارے ساتھ اتر نہیں رہی کہ امت ظلمت سے نکل جائے، گمراہی سے نکل جائے، جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چلنے والی بن جائے۔ اس وقت اس میں اور ہماری جو اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق میں جو ایک تھا رابطہ، وہ خاصا کمزور ہوا پڑا ہے۔ تار ٹوٹ جائے تو جوڑنی پڑتی ہے، تب جا کے رابطہ بنتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بھئی عالم کون ہوتا ہے؟ اب اسے پتہ چلے گا کہ بھئی ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہمیں پہنچنا کہاں ہے۔ ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بلیلہ اذا الناس نائمون۔ ابھی بتا رہے ہیں عالم کسے کہتے ہیں۔ وبنہارہ اذا الناس مفطرون وبحزنہ اذا الناس یفرحون وببکائہ اذا الناس یضحکون وبخشوعہ اذا الناس یختالون وبصمتہ اذا الناس یخلطون۔ عالم کون ہوتا ہے؟ کہ جب لوگ سوتے ہیں رات کو وہ جاگتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ روزے سے، لوگ خوش گپیوں میں وہ خاموش، لوگ تکبر سے چلنے والے وہ عاجزی سے چلنے والے، لوگ ہنسی مذاق میں وہ غمگین غم میں پریشانی میں، لوگ ٹھٹھا مذاق میں وہ رونے دھونے میں۔ بلیلہ اذا الناس نائمون، لوگ سو رہے وہ جاگ رہا، اس کا مسلح آباد ہے۔ اس کو رات کا رونا نصیب نہیں، اسے علم کا نور تو نہیں مل سکتا۔ اب کتاب پڑھنا یا پڑھا لینا یہ تو الفاظ ہے نا، اس سے آگے جو ہر لفظ کا ایک مدلول ہے، جب تک وہ نہیں ملے گا تو علم تو نہیں آ سکتا۔ علم نے الفاظ کو تو نہیں کہتے، ان الفاظ سے آگے جو اس کا مصداق ہے، اس کا جو مدلول ہے، میرے بھائیو جب وہ نہیں ملے گا تو علم تو آئے گا نہیں۔ اور وہ جب تک رات کا رونا شامل نہ ہو، دن کا تقوی شامل نہ ہو، رات کے آنسو شامل نہ ہو، تو وہ نور اترتا نہیں جو آسمان سے آتا ہے، کتاب سے ملتا نہیں۔ کتاب تو ذریعہ ہے، درس و تدریس ذریعہ ہے اس نور تک آنے کا، آئے گا آسمان سے، اور ہر ایک کی ذاتی محنت اور رونے دھونے رات کے رونے سے ملتا ہے، اس کے بغیر ملتا نہیں۔ اس لیے اپنے حبیب سے بھی کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ ان سے کہہ رہے ہیں رات کو لمبا کھڑا ہوا کر، تو اگر 2 رکعت بھی رات کو نصیب نہ رہی تو پھر تو دن میں پڑھنے پڑھانے سے تو نور آئے گا نہیں۔ تو کیا کہا؟ اس کی رات آباد آنسوں سے، لوگ سونے میں۔ وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، لوگ کھا بھی رہے وہ روزے میں۔
وبصمته اذا الناس يخلطون، لوگ لاجانی میں وہ خاموشی میں غور و فکر میں، وبحسنه اذا الناس يفرحون، لوگ ہنسی مذاق میں وہ غمگین، لوگ خوشی میں وہ غم میں، وببقائه اذا الناس يضحكون، لوگ ہنس رہے وہ رو رہا، وبخشوعه اذا الناس يختالون، لوگ تکبر میں وہ عاجزی میں، وينبغي لحامل القرآن ان يكون علیما حکیما حلیما سکیتا باقیا محزونا، چھ اور بتائیں، حکیما علیما حلیما سکیتا باقیا محزونا، اس کو عالم کہتے ہیں۔ ولا ينبغي له ان يكون صياحا سخابا شدیدا حدیدا، یہ اس کی منفی بتائیں کہ نہ وہ سخاب ہوتا ہے، نہ سیاح ہوتا ہے، نہ حدید ہوتا ہے، نہ شدید ہوتا ہے، نہ بد اخلاق، نہ سخت کلام کرنے والا، نہ شور مچانے والا، نہ جنگ و جدال کرنے والا، نہ مناظرے کرنے والا، خاموش۔ وقفت جناحک، اپنے آپ کو بچھا دینے والا، اپنے آپ کو مٹا دینے والا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف آئی ہے پہلی کتابوں میں، لو یمشی علی السراج لم یطفئه تحت قدمیہ من سکینتہ، وہ نبی ایسی عاجزی سے چلتا ہے کہ اگر چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو بجھنے نہ پائے، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھتا ہے۔ چراغ کو تو ایسے ہاتھ لگے تو بجھ جاتا ہے، کہ نہیں، وہ ایسی عاجزی سے چلنے والا نبی ہوگا کہ اگر وہ چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس مسکنت سے اس کا پاؤں آتا ہے کہ چراغ بھی نہیں بجھتا۔ وَلَا يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، اور اگر خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو لکڑیوں کی کڑکڑانے کی آواز نہ سنائی دے، ایسی عاجزی کے ساتھ وہ چلنے والا نبی ہوگا جو آئندہ آنے والا ہے۔ تو میرے بھائی یہ صفات ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ امن ہوا قانت اللیل، کیا ہے؟ آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، اب یہ صفات ہیں۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، جو راتوں کو رونے والا، رحمت کا امیدوار، خوف سے، اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں، اللہ سے ڈرنے والا، رحمت کی امید رکھنے والا، رات کو کھڑا ہونے والا، کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں، یہ ہے علم والا کا، یہ ہے عالم۔ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ صفات جو اللہ کی مدد اور نصرت کو کھینچ لیتی تھیں وہ بہت تھوڑی رہ گئی ہیں، بہت کمزور پڑ گئی ہیں۔ علم وہی ہے، فضائل وہی ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے وہی ہیں، نصرت وہی ہے، ہمارے صفات میں کمی آئی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک آیا، بڑا جابر خلیفہ تھا اور بڑا اپنے وقت میں بڑے بڑے سرداروں کو اس نے، محمد ابن قاسم جیسوں کو قتل کروا دیا۔ تو عطا بن ابی رباح کی مجلس میں آیا تو کسی نے کہا جی سلیمان آیا ہے، سلیمان کا بیٹا ایوب جو ولی عہد تھا، اس نے کہا جی وہ ایوب آیا ہے، سلیمان کا بیٹا ولی العہد، یہ پھر مر گیا تھا، اس کی وجہ سے پھر عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے پتہ آیا بیٹھا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں لِيَعْلَمَ هُوَ وَأَبُوهُ إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَزْهَدُونَ فِيهِمْ وَفِيمَا فِي أَيْدِيهِمْ، میں اس کو اور اس کے باپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کے باپ کی ضرورت، اور جو نہ ان کے طلبگار ہیں نہ ان کی دولت کے طلبگار ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ وہ بھی ساتھ طواف کر رہا، تو ہشام نے کہا سالم کوئی حاجت ہو تو بتائیے، تو انہوں نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر بھائی، بیت اللہ میں اللہ کے غیر کس سے مانگو، کتنے شرم کی بات ہے۔ خاموش ہو گیا۔ جب طواف ختم کر کے باہر نکلے تو اس نے کہا اب تو بتائیے، اب تو بیت اللہ نہیں ہے، تو فرمانے لگے دنیا کی بتاؤں یا آخرت کی بتاؤں؟ اس نے کہا میں آخرت کی کیا پوری کر سکتا ہوں، دنیا کی بتائیے۔
تو کہنے لگے ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، دنیا تو کبھی بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ جو دنیا کا بادشاہ اور مالک ہے، دنیا تو اس سے بھی کبھی نہیں مانگی، تو میں تجھ سے کیا دنیا مانگوں؟ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کا شوق، جنت کا شوق، اللہ پر اعتماد و توکل، یہ ہماری اصل بنیاد تھی جو بہت کمزور پڑ چکی ہے۔ مخلوق سے استغنا، تکبر نہیں، استغنا، تکبر اور استغنا الگ چیز، مخلوق سے استغنا یہ ہماری اصل بنیاد تھی جو بہت کمزور پڑ گئی۔ اب اللہ کی مدد تو اس پہ آئے گی کہ اللہ کی ذات سے ذرہ برابر توجہ نہ ہٹے۔ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تھوڑی سی اللہ سے توجہ ہٹی، کتنی بڑی شکست آ گئی۔ تھوڑی سی توجہ ہٹی، اور جب پوری ہی توجہ ہٹ جائے، تعلق ہی پورا کمزور ہو جائے، تو وہ اسباب جن سے اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں مقرب بنانا تھا، ان اسباب میں ہمارے خاصی کمزوری آ چکی ہے، وہ زندہ کر دیے جائیں تو اللہ کی ساری غیبی مدد ساتھ ساتھ اس کے بعد وہ پورے ہونے شروع ہو جائیں۔ جو ہمارے اصل اسباب تھے، ایک صحابی آیا، وہ اسباب کیا ہیں؟ یا رسول اللہ، ایک صحابی آ رہے ہیں، اريد ان اكون اعلم الناس، میں علامہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم بنے گا، سب سے بڑا عالم بنے گا، تقوی اختیار کر۔ اس نے کہا اريد ان اكون اغنى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا غنی بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت سیکھ لے، سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ قناعت سیکھ لے، اپنی دنیا میں آپ ہی مگن ہو۔ پھر اس نے کہا اريد ان اكون اخص الناس الى اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ کا خصوصی آدمی بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اکثر من ذکر اللہ تکن من اخص الناس الیہ، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر، اللہ کا مخصوص ترین آدمی بن جائے گا۔ اس نے کہا اريد ان اكون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بھلا آدمی بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، تو لوگوں کا بھلا چاہا کر، لوگوں میں سے بہترین بن جائے گا۔ اس نے کہا اريد ان اكون اعدل الناس، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں، عدالت کے بغیر ہی عادل بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا احب للناس ما تحبه لنفسك تکن اعدل الناس، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر، سب سے بڑا عادل بن جائے گا۔ اس نے کہا اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ میری عزت ہو، مجھ سے زیادہ کسی کی نہ ہو۔ اس میں ایک بات کہہ دوں، یاد آ گئی، عام اشکال ہے کہ بھئی تبلیغ والے علماء کا اکرام نہیں کرتے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں تمہارے دل میں اس اشکال کا آنا تمہاری گراوٹ ہے، اور ان کا نہ کرنا ان کی گراوٹ ہے۔ اللہ کا علم پڑھتے ہوئے مخلوق سے اکرام کی توقع انتہائی گراوٹ کی بات۔ یہ تو وہی ہو جائے گا کہ کیا داؤد علیہ السلام کے پاس کون آئے تھے؟ 2 آئے تھے نا، کہ میری تو ایک ہی ہے، اس کی 99 ہے، کہتا وہ بھی مجھے دے دے۔ جس کو اللہ کے غیبی علم کی دولت مل گئی، اب وہ لوگوں سے کہے کہ میرا اکرام کرو، تو یہ تو وہی 99 والا بن گیا۔ کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اس کی طلب پیدا ہو گئی کہ بھئی ہمارا اکرام کیا جائے، تو ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے، وہیں گر گئے، دیر نہیں لگے گی گرنے میں، وہیں گر گئے۔ اور اگر ایک عام آدمی عالم کا اکرام نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نظر سے گر گیا۔ تو میں نے چاہا، اس نے نہ کیا، تو پلڑے دونوں برابر ہو گئے۔ میری طلب نہ ہو، اے اللہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی مطلوب نہیں، مخلوق سے نہ ذم نہ مدح، کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ بات اندر میں اتری ہوئی ہو کہ مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں، نہ مدح نہ ستائش، کچھ بھی نہیں چاہتے، اللہ ہی کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو میرے بھائیو،
میں اپنے جو ہمارے سال لگانے وہ علماء آتے ہیں، میں ان سے شروع میں کہتا ہوں دیکھو بھائی یہ ورقہ پھاڑ دو کہ ہمارا کوئی اکرام کرے، یہ طلب ہی اللہ کی نظروں سے گرا دینے والی چیز ہے۔ اس نے کہا اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عزت والا بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا لا تشکو من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، اپنی حاجت مخلوق میں سے کسی کو نہ بتا، سب سے زیادہ عزت اللہ تجھے عطا فرمائے۔ یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ اپنی حاجت مخلوق کے سامنے نہ بتا، اللہ تجھے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ اس نے کہا اريد ان نكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، توکل سیکھ لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا، سب سے زیادہ اللہ تجھے طاقت عطا فرمائے گا، توکل سیکھ لے۔ اس نے کہا اريد ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ تو آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہمارے اسباب ہیں۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اگر ہم نے مال کی حفاظت کرو زکات کے ساتھ۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، اور آنے والی آفات کا مقابلہ کرو دعا کے ساتھ۔ یہ ہمارے اسباب ہیں حقیقی۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا اريد اللہ یفضحنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں میں یا رسول اللہ رسوا نہ کیا جاؤں آخرت میں۔ آپ نے فرمایا احفظ فرجک من الزنا لا یفضحک اللہ یوم القیامہ، زنا سے بچ جا، اللہ تیری آخرت کی رسوائی سے بھی حفاظت کر لے گا، دنیا کی رسوائی سے بھی حفاظت کر دے گا۔ تو ہمارے جو اصل اسباب ہیں وہ حضور والے اعمال ہیں، اور جتنے وہ قوی ہوتے چلے آئیں گے اتنا اتنا پورے عالم میں دین کی فضا بنتی چلی جائے گی اور پورا عالم دین کی طرف جھکتا چلا جائے گا۔ جتنے وہ اسباب کمزور ہوں گے اتنا میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ کی ذات سے رابطہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی غیبی مدد اور نصرت کے دروازے بند ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب ایک مدرسے میں پڑھتے ہوئے اس اعتبار سے محنت ہے کہ میں جو لے رہا ہوں اس پر میری زندگی آ جائے، میرا اس پر عمل ہو، میرے دن رات کا یہ مشغلہ ہو اور ان الفاظ کا نور میرے اندر اترے اور میری زندگی اس کے مطابق ہو، ورنہ سب سے پہلے جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ قاری ہوگا، شہید ہوگا، سخی ہوگا۔ ہؤلاء اول من تسعر بهم نار جہنم یوم القیامہ، یہ وہ ہیں جن سے جہنم کو تیز کیا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اعلان ہو رہا ہے این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون، فقہاء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، اذان دینے والے کہاں ہیں، ان کو باہر نکالا جا رہا، موتی کے ممبر بچھائے جا رہے، ممبروں پہ ان کو بٹھایا جا رہا، لوگوں سے حساب لیا جا رہا، ان کو حساب سے آزاد کیا جا رہا، یہ رخ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں انی لم آبا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں علم اس لیے نہیں اتارا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، میں تمہیں آخرت دینا چاہتا ہوں، جنت دینا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں علم عطا فرمایا۔ تو ہمارے دن رات کا یہ مشغلہ بن جائے، دل پر دماغ پر ہر وقت یہ چیز سوار ہو جائے کہ میرے اندر اللہ کے علم کا، حدیث کا نور اتر جائے اور میں اس کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دوں، غرق کر دوں، رگ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی عظمی نورا وفی لحمی نورا وفی شعری نورا، ایک ایک چیز میں نور اتر جائے تو پوری زندگی اس میں جب ڈھل جائے گی تو پھر موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ ابو زرع رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، محدث ہیں ابو زرع، مشہور محدثین میں سے، تو غشی طاری ہو گئی، تو ابو حاتم، منذر ابن شازان، محمد ابن سلمہ، یہ تین پاس بیٹھے ہوئے
اب سوچ میں پڑے کہ تلقین کیسے کریں کلمے کی، غشی تاری ہے. تو محمد ابن سلمہ نے حدیث پڑھی، سند پڑھی. حدثني ضحاك بن مخلد عن ابي عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. ابو حاتم پاس بیٹھے تھے اور سرانے کے قریب، تو انہوں نے اپنی سند پڑھی. حدثني بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. یہ کہہ کر وہ بھی خاموش ہو گئے. اب ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ویسے غشی میں ہیں، کان میں تو آواز جا رہی ہے، تو ساری زندگی اسی میں گزری، تو زبان پر خود بخود حدیث آنی شروع ہو گئی. حدثني ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب عن كثير بن مرة الحضرمی عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة او قال حرمه الله النار ومات. اللہ علی النار، یہ آخری الفاظ اور انتقال ہو گیا. ساری زندگی اس میں گزری، موت بھی اسی فکر میں، اور موت پر جاتے ہوئے صرف کلمہ نہیں پڑھا، اس کی پوری حدیث پڑھ کے دنیا سے جا رہے. ہم لوگوں کی نظر میں عالم بنیں گے، اللہ کی نظر میں اتنی بات سے عالم نہیں بن سکتے. وہاں تو اور بہت کچھ دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے یہ بھی میرے علم والا ہے. تو یہ ایک دنیاوی ترتیب ہے اور دنیاوی نظام ہے جس کے تحت اتنا کچھ پڑھنے کے بعد ہم اس کو عالم کہہ دیتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ بھی ہمیں عالم کہہ لے، اللہ کے ہاں بھی عالم بن جائیں، تو اس کے لیے تو اس کے حقائق تک پہنچنا ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات اتری ہوئی ہو، تو جتنا اس میں آدمی جان کھپائے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، نظر کی حفاظت کرے گا، کانوں کی حفاظت کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، اتنا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت یہ نعمت عطا فرمائے گا. دوسری بات کہ یہ صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کا ہر مسلمان، ہر کافر اس علم کا محتاج ہے. اگر اس پہ نہ آیا تو ہلاک ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب نبی کوئی نہیں آئے گا، مجھے ساری دنیا میں جانا ہے، مجھے سارے عالم میں جا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اس علم پہ لانا ہے، ان سے کچھ لینا نہیں، ان تک پہنچانا ہے. یہ اللہ نے میرے ذمہ کیا ہے. ہر امتی کے ذمہ عام طور پر، ہر عالم کے ذمہ خاص طور پر. میری محنت کا میدان صرف مدرسہ نہیں بلکہ اللہ نے مجھے مدرسہ بھی دیا ہے اور طالبین بھی دیے ہیں، غیر طالبین بھی دیے ہیں. میں نے اپنے پر بھی محنت کرنی ہے، سیکھنے والے آگے ان پر بھی محنت کرنی ہے، اور جو سارے عالم میں انسان پڑے ہیں ان تک بھی پہنچنا ہے. ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچانا ہمارے ذمہ لگا. اور اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی صفات آپ کو دے کر سارے عالم پر نبوت کا دروازہ بند فرما کر پوری امت کو کھڑا فرمایا کہ میں نے تمہیں چھانٹا ہے، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کے ذمہ دعوت اللہ ہے. پھر اب ایک ہے تعلیم و تعلم، وہ تو ہے سیکھنے والوں کے لیے. ایک ہے دعوت و تبلیغ، وہ ہے غیر طالبین کے لیے، جو آنا نہیں چاہتے، جو سننا نہیں چاہتے، جو پھٹکنا مسجد کے قریب نہیں آنا چاہتے، وہ بھی ہمارے ہی ذمے ہیں. ان کے پیچھے پھرنا، ان کا غم کھانا، اس کو قرآن کی آیت بتا رہی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. آپ کیوں حسرتوں میں، غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، آپ ہلاک ہو جائیں گے ان کے غم میں. یہ غم کن کا تھا؟ جو اسلام میں نہیں آ رہے ان کا غم تھا. یہ اندر میں بات اتری ہوئی تھی. حکم ابن کیسان کو لایا گیا، یمامہ کے سردار. آپ نے دعوت دی، اس نے ٹھکرا دی. پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ حضرت عمر نے کہا یہ نہیں مسلمان ہوگا، مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی، پھر دعوت دی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا.
پھر آپ نے ان سے کہا لو اطاعتک فیہ الآن لدخل النار، اگر تیری بات مان لیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ یہ درد و غم ہر ایک، ہر عالم کے دل میں، ہر طالب علم کے دل میں اترا ہوا ہو کہ سارے عالم کے انسانوں کو جنت کی طرف بلانا اور جہنم کے راستے سے بچانا اور اس کی محنت کرنا یہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے لیے ایک ایک کا غم کھانا۔ واشی حضرت حمزہ کے قاتل، اور اتنا صدمہ آپ کو پہنچا ہے کہ ہچکیوں سے رونا، یہی میں نے پڑھا ہے کہ آپ ایسا رو رہے تھے کہ ہچکی لگ گئی، آواز نکل رہی تھی، ابھی نوحہ بھی بند نہیں ہوا تھا، آواز نکل رہی تھی آپ کے رونے کی۔ جبریل علیہ السلام اترے کہ ہم نے عرش پہ لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، لہذا آپ غم نہ کیجیے۔ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی۔ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہو۔ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینے میں پہنچے، گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی، پھر آپ نے کہا اما حمزہ تو فلا بواکی علی، اور پھر رونے لگے کہ حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں، سب کے رونے والے، میرے چچا کا رونے والا کوئی نہیں۔ وحشی کے قتل کو آپ نے جائز کرا، حلال قرار دیا، اور مکہ فتح ہونے پر وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا۔ طائف کا 18 روز محاصرہ کے 20 روز محاصرہ ہوا تو صحابہ نے کہا جی یہ ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے بددعا کر دیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد الطائف، اللہ طائف کو ہدایت دے دے، واطبہم الی مسلمین، اور ان کو مسلمان بنا کے میرے پاس لے آ۔ 20 دن کی مشقت کے بعد یہ دعا کی جا رہی۔ حالانکہ لڑائی میں تو غضب و غضب چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس حال میں بھی ان کی شفقت غالب ہے۔ مدینے میں پہنچ گئے، وحشی کو پھر آپ نے پیغام بھجوایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو تو بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ آگے اس نے کہا میں مسلمان ہو کے کیا کروں، قتل، زنا، شرک، شراب، سارے کام میں نے کیے ہیں۔ تیرا رب کہتا ہے جو یہ کام کرے گا یلقا اسامہ، اس کو تو بڑا گناہ ملے گا اور دوزخ میں جائے گا، اور اس میں ذلیل ہو کے پڑے گا، یخلد فیہ مہانا، ذلیل ہو کے پڑا رہے گا۔ تو آپ نے دوسری اگلی آیت لکھ کر بھیجی کہ میرا رب یہ بھی تو کہہ رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ آگے جواب میں کہنے لگا یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، توبہ، ایمان، عمل، لا اقدر علی ذلک، میں یہ سارے کام نہیں کرتا، کوئی آسان راستہ بتاؤ۔ پھر آپ نے تیسری آیت لکھ کر بھیجی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے جواب میں پھر وحشی نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا کہتا ہے جسے چاہوں معاف کروں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر کیا فائدہ۔ پھر آپ نے چوتھی آیت بھجوائی کہ میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر آیا منہ چھپایا ہوا، آپ منہ دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کے کلمہ پڑھا، صحابہ نے دیکھا تو کھڑے ہو گیا قتل کرنے کے لیے، یا رسول اللہ، وحشی ایک دم بڑے وحشی کی طرف۔ تو انہوں نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے اسے دیکھا، اواشن انتا، تو ہی وحشی ہے نا؟ کہا جی ہاں۔ اور بیٹھو، یہاں بٹھا لیا۔ اخبرنی کیف قتلت عمی، مجھے بتا تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا۔ 7 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت وحشی نے جب سارا قصہ سنا تو پھر رونے لگے۔ پھر ارشاد فرما ویحک غیب عنی وجہک، تیرا بھلا ہو مجھے چہرہ نہ دکھایا کر، اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھا کر، جس کے چہرہ دیکھنے کی بھی آپ کو چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، لیکن جنت میں اس کو بھی لے جانے کا انتظام کیا، اس کو بھی رضی اللہ عنہ بنا کے چھوڑا۔ حبار ابن اسود، حضرت زینب کی اونٹنی کو جس نے برچھا مارا اور آپ گری، اسقاط ہوا، 8 برس اسی زخم میں بیمار رہ کر انتقال فرمایا۔ جب وہ مکہ میں طائب ہو کر آیا تو آپ نے اس کی بھی بیعت کو قبول فرما لیا۔ ہر آدمی کو جنت کی طرف کھینچنا کہ کوئی دوزخ میں جانے نہ پائے، یہ نبی کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہدایت پر تو وہ آئے گا جسے اللہ چاہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں شفقت بھرا دل رکھا ہوتا ہے۔ آپ بھی میرے بھائیوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نیابت میں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہمارے بھی ذمہ ہے کہ یہ شفقت، یہ محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور اتنی انسانیت ہے، مسلمان اتنے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا اس وقت پتہ نہیں ہے، ان کو ہم ایک ایک کے دروازے پر جا کر ان کو اللہ کی بات سمجھائیں، بتائیں، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جڑ کے چل سکتی ہیں۔ مدرسے میں، تبلیغ میں، آپس میں ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہیں،
ان میں تضاد نہیں، ان میں منافات نہیں، ایک کے جانے میں دوسرے کا نقصان نہیں، دوسرے کے کرنے میں پہلے کا نقصان نہیں، دونوں کو جوڑ کے چلنا پڑے گا، تب جا کر ہر عام و خاص کو علم ملے گا. ورنہ اگر ہم نے نقل و حرکت چھوڑ دی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ عوام جاہل سے جاہل تر ہوتے چلے جائیں گے، پھر شیطان کا آلہ کار بن جائیں گے، پھر شیطان ان کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا. آج کے سارے تاجر وہ باطل کے آلے ہیں، جو سود پہ تجارت کر رہا ہے وہ باطل کا آلہ کار ہے. پھر جب ساری تجارت سود پہ چلے گی اسی میں سے ہمیں بھی کھانا پڑے گا، پھر ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جائے گا سود کی ملاوٹ والا وہ ہمارے اندر میں نورانیت تو پیدا کر نہیں سکتا، وہ تو ظلمت ہی لائے گا اور اس کا یقیناً اثر ہوگا. چاہے آدمی کو پتھر لگے جان بوجھ کے، چاہے لگے غلطی سے، درد تو ہونا ہی ہونا ہے، درد تو ہونا ہی ہونا ہے. ہمارے منہ میں جائے نوالا حرام کا زبردستی یا جائے خوشی سے، وہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا. غلطی سے زہر اندر چلا جائے یا جان بوجھ کے زہر اندر چلا جائے، اس کا کام اثر دکھانا ہے، وہ اثر دکھائے بغیر رہ نہیں سکتا. دنیا میں اثر یقیناً ظاہر ہوگا، موت کے بعد نہ ہو، آخرت میں نہ ہو وہ تو الگ بات ہے، دنیا میں اس کا اثر ظاہر ہو کر رہے گا. تو یہ جتنے تاجر ہیں سارے باطل کا اعلی کار ہیں. اگر ان سے توبہ نہ کروائی تو ان پر آنے والے وبال میں ہم بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے. یوشع علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر، یوشع علیہ السلام پر اللہ نے وحی اتاری کہ تیری قوم کے 1 لاکھ کو ہلاک کرنے لگا ہوں. کیوں؟ 60,000 برے 40,000 نیک. ان نیکوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بروں پر محنت نہیں کر رہے اس لیے ان کو دنیا میں تو ان کو بھی صاف کرنا ہے. عذاب کا کوڑا ورثہ لاکھ کے لاکھ صاف ہو گئے. موت کے بعد تو الگ ہوں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین الگ ہوں گے. لیکن میرے بھائی دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو نبیوں کا مقام عطا فرمایا. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا کام عطا فرمایا ہے. نبیوں کے طرز پر ایک ایک کے گھر پہ جانا، دعوت کی سزا لگانا، یہ اللہ نے ہمارا کام بنایا ہے. صحابہ نے جو دنیا میں سفر کیے وہ بھی دین کے پھیلانے کے سفر تھے، ورنہ مکران کو فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی. آج بھی اگر آپ مکران جائیں، میں ایک دفعہ گیا مکران میں، ہماری جماعت گئی تو آج بھی پانی کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، سڑک کوئی نہیں، دن میں تارے نظر آ گئے. اور آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت عمر نے مکران کے بارے میں پوچھا ایک صحابی سے کیسا پایا، کہ جی ماؤہا قلیل بلاؤہا شدید، پانی ہے نہیں، مصیبت بہت سخت ہے. تو اس ملک کو فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، ان پہاڑیوں کو بھی جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لے کے جانا یہ ہمارے ذمہ ہے. اس لیے مکران تک بھی پہنچنے 90 برس کے اندر مدینہ منورہ سے جو اسلام کی لہر اٹھی ہے، ہمارے علاقے میں ملتان تو مشہور ہے نا، دیپال پور محمد ابن قاسمی کے دستوں نے جا کے فتح کیا ہے، کشمیر کو جا کے فتح کیا ہے. دیپال پور کشمیر تک 90 ہجری تک اسلام پھیل چکا تھا. پھر دوسری طرف جو لہر اٹھی ہے وہ ایران سے ترکستان میں داخل ہوئے، روسی ترکستان، چینی ترکستان، کاشغر تک پہنچے ہیں. قتیبہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ چین کے بادشاہ نے صلح کر لی. کاشغر تک 90 برس کے اندر اسلام پھیلا ہے. اس راستے میں 5 صحابہ پنجگور میں دفن ہیں، حمامہ رضی اللہ تعالیٰ اصفہان میں دفن ہے، نعمان ابن مقرن نہامن میں دفن ہے، اور عمر ابن معدی کرب نہامن میں دفن ہے، برا ابن مالک توستر میں دفن ہے. ترکستان کو چلے تو خراسان پہلا صوبہ آتا تھا تو ابو رافع غفاری خراسان میں ہے، عبد الرحمن ابن سمرہ خراسان میں ہے، اور آگے جائیں تو ربیع ابن زیاد الحارثی سجستان میں ہے، اور آگے جائیں تو قتیبہ بن مسلم باہلی فرغانہ میں ہے. پھر ادھر یورپ کی طرف کو نکل جائیں تو ابو ایوب انصاری وہ استنبول میں دفن ہے، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم کے ایک ویران جزیرے میں دفن ہے. پھر اٹلی کے نیچے آ جائیں تو روڈس جزیرہ ہے، روڈس ایک جزیرہ ہے جہاں اسد ابن فرات امام مالک کے شاگرد تھے، اور ان کے ذریعے سے فقہ مالکی پورے افریقہ میں پھیلی ہے. وہ روڈس میں دفن 350 سال تک ان کی قبر مشہور و موجود رہی، اب کوئی نہیں ہے. قبرص میں ام حرام بنت ملحانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے. تو یہ 90 برس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ اسلام کی لہر نے پھر شمالی افریقہ میں داخل ہوئے تو سینیگال چاڈ کی حدود تک، الجزائر، تیونس، مراکش، لیبیا میں روافہ انصاری کی قبر ہے، تیونس میں ابو زما کی قبر ہے اور ابو لبابہ انصاری کی قبر ہے،
اور الجزائر میں عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. معبد ابن عباس عبد الرحمن ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے شمالی افریقہ میں دفن ہے. قاسم بن عباس سمرقند میں قبر ہے. فضل ابن عباس کی ملک شام میں قبر ہے. عبید اللہ بن عباس کی یمن میں قبر ہے. دو بھائی حجاز میں دفن ہیں. عبداللہ ابن عباس کثیر ابن عباس. عبداللہ ابن عباس طائف میں, کثیر ابن عباس جنبو میں, باقی 5 بھائی دنیا کے 5 ملکوں میں. 2 بھائی شمالی افریقہ میں, ایک ترکستان میں, ایک شام میں, ایک یمن میں. یہ سب کے سب جو اس صحابہ کے زمانے میں لہر اٹھی ہے تو اسلام بھی پھیلتا چلا گیا اور ملک بھی فتح ہوتے چلے گئے, مال غنیمت بھی آتا چلا گیا. سمرقند کو فتح کیا قتادہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں. دعوت نہیں دی, ویسی چڑھائی کر دی, ملک شہر فتح ہو گیا. ولید کے زمانے میں فتح ہوا ہے. ولید کی خلافت کے وقت میں کو 5 برس گزر چکے تھے. پھر 4 سال اس کے بعد سلیمان کی خلافت ہے 9 برس. پھر عمر بن عبدالعزیز 10ویں سال میں خلیفہ بنے. تو سمرقند کا ایک وفد آیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کے عدل کو سن کر. کہا کہ جی آپ کی سپاہ نے ہمارے شہر پر جب حملہ کیا تھا تو ہمیں دعوت نہیں دی تھی, بغیر دعوت دیے قبضہ کر لیا تھا, آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے تحقیق کرنے دو. تحقیق پر بات سچی نکلی تو سمرقند کے حاکم کو خط لکھا کہ جب میرا خط پہنچے تو سارے مسلمانوں کو لے کر 3 کپڑوں میں باہر نکل جاؤ. تم سب کے سب غاصب ہو اور ظالم ہو. تم ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے, اسلام پھیلانے نکلے تھے. تو جو کچھ مورخہ 24 دسمبر 1994 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے بمقام ملتان. موضوع تھا تاریخ اسلام. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, نٹ تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, پٹلوی ایریا, کراچی. بات سچی نکلی تو سمرقند کے حاکم کو خط لکھا کہ جب میرا خط پہنچے تو سارے مسلمانوں کو لے کر 3 کپڑوں میں باہر نکل جاؤ. تم سب کے سب غاصب ہو اور ظالم ہو. تم ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے, اسلام پھیلانے نکلے تھے. تو جو کچھ تم نے کیا, ظلم کیا, سب کچھ چھوڑ کے باہر نکل جاؤ اور ان کو دوبارہ اسلام کی دعوت دو. مسلمان ہو جائیں تو تمہارے مال ہیں. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان سے قتال کرو. پھر اس کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوگا جس میں تمہارا مال بھی عام مال کی طرح تقسیم کیا جائے گا. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط پہنچا تو حاکم شہر نے سارے مسلمانوں کو نکال کر باہر کھڑا کر دیا. پھر ترکوں کو دعوت دی. سارے ترک مسلمان ہو گئے. ان کا ہم اسلام کو سچا سمجھ گئے. اگر یہ سچے نہ ہوتے تو اتنے 10 سال کی حکومت کو چھوڑ کے باہر نہ چلے جاتے. سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی پھیلانا شروع کیا. ملک بھی فتح ہوتے چلے گئے, مال غنیمت بھی آتے چلے گئے اور قوموں کی قومیں اسلام میں آتی چلی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھی بنا دی. ان کو قتل کروایا تھا اس کو دیا تھا. جب وہ مامون فوت ہوا تو طاہر کے بیٹے عبداللہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا. اس طرح خراسان الگ ہو گیا اور مصر الگ ہو گیا, یمن الگ ہو گیا, شمالی افریقہ الگ ہو گیا, اندلس الگ ہو گیا. امت میں رخنا آنا شروع ہوا. پھر 132 سے 232 سال کا جو عرصہ ہے اس میں بنو عباس حکمران رہے, لیکن 232 میں ترک غالب آ گئے. 232 سے 334 تک ترکوں نے زیر و زبر کر دیا. جس خلیفہ کو چاہتے قتل کر دیتے, جس کو چاہتے ہٹا دیتے, جس کو بٹھا دیتے. ایک متنفر کو زندہ کو ان بدبختوں نے بند کر کے دفن کر دیا زندہ. پھر 232 میں دیلم شیعہ ابو شجاع دیلمی تھا. کیا تھا؟ ماہی گیر, مچھلیاں پکڑتا تھا. تو مچھلی پکڑ رہا تھا, ایک نجومی گزرا, کہنے لگا ادھر آؤ. کا کیا بات ہے؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے پیشاب کے اس میں سے دھار نکلی آگ کی, اوپر جا کے 3 شعلے بن گئے, پھر وہ چھوٹے چھوٹے شعلے بن گئے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس کے 3 بیٹے تھے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے بیٹے ہیں. کہ یہ تینوں بادشاہ بنیں گے. اس نے جوتا اتارا مارا اس کے منہ پہ. کہا میں غریب آدمی روٹی کو ترستا ہوں, تو کہتا میرے بیٹے بادشاہ بنیں گے. چاروں باپ بیٹوں نے مل کے اس کی خوب پٹائی کی. پہلے مار لیا, پھر کہنے لگے چلو اب اتنا مارا, ایک مچھلی دے دو. وہ نیچے سے کہہ رہا مار لو بنو گے بادشاہ. ایک مچھلی اس کو بھی دے دی. اس پٹائی کے 20 برس کے بعد یہ تینوں کو تینوں بھائی دولت عباسیہ پر چھا چکے تھے. اور رکن الدولہ, معز الدولہ, عماد الدولہ, یہ تینوں کے تینوں اسلامی سلطنت پر چھا گئے. اور 437 سے لے کر
337 سے لے کر 447 تک پورا 100 سال روافظ کی حکومت رہی. اور پھر بغداد میں یہ سارے شروع ہوئے ماتم اور یہ سب کچھ اس وقت شروع کروایا، معز الدولہ نے شروع کروایا. پھر اللہ نے رحم فرمایا اور بنو سلجوق آئے، سلجوق کے طغرل بیگ نکلا، پھر اس نے آ کر ان کو مارا پیٹا نکالا 447 سے 592 تک. پھر سلجوقی حکمران رہے 592 سے 656 تک. پھر بنو عباس حکمران رہے. اب 610 ہجری میں چنگیز خان نکلا ہے. یہ سارا درمیانی زمانہ ہے. اس میں علم والے الگ ہو گئے، خانقاہی نظام الگ بن گیا، مدارس کا نظام الگ بن گیا، اور حکومت جو تھی وہ قتل و غارت میں لگ گئی. ملک فتح کرنا، وہ جو داعیانہ جذبہ تھا امت کے اندر، اجتماعی سوچ تھی کہ سارے عالم میں دین پھیلانا ہے، یہ اجتماعیت ٹوٹ گئی. وہ تو ہارون رشید کے بعد وہ نقشہ سارا بدل گیا. ہارون رشید کے بعد بھائی آپس میں لڑ پڑے، امین و مامون لڑ پڑے، پھر آگے جو لڑائیاں شروع ہوئی ہیں. پھر وہ جو اجتماعی سوچ تھا جس میں سارے ساتھ چلا کرتے تھے، جب ترکستان کی فتح کی جا رہی تھی تو یزید بن محلب بن ابی صفرہ اس کے امیر تھے. جب ترکستان فتح ہوا تو شاہ ترکستان کا تاج لایا گیا. تو اس نے کہا کوئی ہے جو اس سے بے رغبت ہو؟ انہوں نے کہا جی کس کو اس کی رغبت نہیں، ساروں کو رغبت ہے. کہا نہیں، ہمارے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اور جن کی برکت سے ہمیں فتح مل رہی. کہا بلاؤ محمد ابن واسع، بڑے محدثین میں سے، بڑے علماء میں سے ہیں، محمد ابن واسع کو بلاؤ. ہم تو ہماری کتابوں میں ان کا نام کئی جگہ آتا ہے. وہ تشریف لائے. کہا یہ تاج تیرے لیے ہے. کہا میرے لیے کیوں ہے؟ کہا مال غنیمت کا حصہ تیرے لیے میں نے تقسیم کیا. کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہا کیسے نہیں چاہیے؟ میں تمہارا امیر ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں. انکار کیسے کر؟ تو کہا یہ دے دو. لے لیا. جب باہر نکلے تو ایک سپاہی کو پیچھے لگایا کہ دیکھو کیا کرتے ہیں. آگے جا رہے تھے، ایک فقیر سوال کر رہا تھا، وہ تاج اس کو دے دیا، خود آگے چلے گئے. انہوں نے کہا وہ تو فقیر کو دے دیا، کہ اس لیے تو پیچھے بھیجا تھا کہ یہ ساتھ نہیں لے جائے گا. تو فقیر کو پکڑ کے لایا، اس سے تاج واپس لیا اور اس کو بہت ساری رقم دے کر تاج اس سے چھڑوایا. صلۃ بن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے تابعین میں سے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے تھے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. جب ترکستان میں کہیں موقع اڑ جاتا تھا تو ان سے کہتے بھائی تو اب دعا کر، اب تیرا کام چلے گا، ہمارا نہیں چل رہا. ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ فتح فرماتے تھے. موسیٰ بن نصار رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سارا شمالی افریقہ فتح کیا ہے اور ان کے غلام طارق ابن زیاد نے جا کر اندلس پہ ڈیرا ڈالا ہے، یہ بڑے تابعین میں سے تھے، بڑے محدث تھے، بڑے مفسر تھے، بڑے عالم تھے. تو اس وقت اجتماعیت چل رہی تھی. لیکن بنو عباس کے زمانے میں آ کر پارا پارو ہوئی تو علم کی لائن الگ ہو گئی، تصوف کی لائن الگ ہو گئی اور دعوت کا اجتماعی ذہنی مٹ گیا. وہ آپس میں لڑ بھڑ رہے. پھر علماء کی انفرادی جہد سے اسلام بھی پھیلتا رہا، علماء کی انفرادی محنت سے تقوی توکل باقی رہا. لیکن عمومی جو مجمع تھا، جو سب کے سب ہر عام، ہر خاص، ہر مسلمان، ہر ادنا، ہر اعلیٰ، ہر مرد، ہر عورت، جو اجتماعی دین کے پھیلانے کا سوچ لے کے چل رہا تھا، وہ سوچ مٹ گئی، خواص میں رہ گئی، عوام میں سے مٹ گئی. پھر اللہ نے دعوت کی طاقت کو ظاہر فرمایا. یہ میں نے شروع میں تو سنایا جبکہ ہاتھ میں اقتدار بھی تھا، طاقت بھی تھا، غلبہ بھی تھا، سب کچھ تھا اور گاڑی چل رہی تھی. اس وقت میں وہ اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ کی تائید چل رہی تھی. اس لیے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو امیر بنتے ہی ہٹا دیا. امیر المومنین بنے، خالد بن ولید کو معزول کر دیا. ایک آدمی نے کہا ہاتھوں نے اللہ کی تلوار کو نیام میں ڈال دیا، یہ کیا ظلم کیا؟ کہ نہیں، لوگوں کا یقین خراب ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے، خالد کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی. وہ اعمال امت میں زندہ تھے، اللہ کی مدد چل رہی تھی. اور جب جس جگہ پر وہ اعمال کٹے ہیں، سلمان باہلی رحمت اللہ علیہ ترکستان کے پورے ترکستان پر وہ حکمران تھے. اس میں خلفاء راشدین کے زمانے میں 1000 مسلمان پورے ترکستان کو کنٹرول کر رہے تھے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات شروع ہوئے اور ان پر تنقید شروع ہوئی 6 برس کے بعد، وہ جو انگوٹھی گری بیر حریث میں، اور اس کے بعد تنقید شروع ہوئی، پھر امت میں مدینہ منورہ میں جا کر توڑ پیدا ہو رہا ہے. امیر پر اعتراضات شروع ہو رہے ہیں، آپس میں دل پھٹے. یہاں دل پھٹے، وہاں ترکستان میں اللہ نے ترکوں پر روب ڈالا ہوا تھا کہ مسلمان ویسے تو مرتا ہے، قتل سے نہیں مرتا. یہ ان پر روب چھایا ہوا تھا، قتل سے نہیں مرتا، ویسے مرتا ہے. جب یہاں آپس میں توڑ پیدا ہوا تو وہاں ترکوں کے دل میں اللہ نے ڈالا کسی کو مار کے تو دیکھو، کسی کو مار کے تو دیکھو. رات کو بیٹھ گئے گھات لگا کے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. صبح تک انتظار کرتے رہے کہ شاید آپ زندہ ہو جائے. وہ کہاں زندہ ہوتا؟ ہم تو ایسی مصیبت میں تھے. اب جو حملہ کیا مسلمان مقابلے میں آئے تو آواز آئی صبرن یا آل سلمان موعدکم الجنہ. اے آل سلمان اب صبر کرنا پڑے گا، اب دنیا میں نہیں رہ سکتے، اب جنت ہے.
اور 1000 مسلمانوں میں سے 200 بچ سکے. عبد الرحمان ابن ربیعہ الباہری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو 200 کو نکال کے لائے، باقی سارے کے سارے شہید ہو گئے. جب روڈس کا جزیرہ فتح ہوا ہے تو وہاں سے مال غنیمت کے ساتھ آ رہے تھے واپس، تو مال غنیمت میں سپاہیوں نے بڑی خیانت کی، کسی نے کس طرح مال چھپا لیا، کسی نے کیسے چھپا لیا، کسی نے کیسے چھپا لیا. جب وسط سمندر میں جہاز پہنچا تو غیب سے آواز ہے اللہم غرقہم، اللہ ان کو غرق کر دے. ایک موج آئی اور جہاز کے 2 ٹکڑے کر دیے، سب کے سب غرق ہو گئے. 2-4 مسلمانوں میں سے بچے جنہوں نے آ کر سارا قصہ سنایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو جب امت ٹوٹ گئی، سارے فتنے آ گئے، 610 ہجری میں اللہ نے چنگیز کو نکالا. اس وقت حال یہ ہو چکا تھا کہ خلیفہ بنو عباس عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے آگے رقص کرنے والے، تماشے کرنے والے، بانڈ مراسی ساتھ چلتے تھے. ایک مرتبہ عید کی نماز عصر کے بعد پڑھی گئی، زور قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، عصر کے بعد عیدگاہ میں پہنچ کر عید کی نماز ادا کی گئی. اور ایک مرتبہ یہاں تک ہوا کہ فجر کے بعد وہ جلوس نکلا ہے اور اس میں تماشے ہو رہے ہیں، رقص ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. عشاء کی نماز کے بعد جا کر عید کی نماز پڑھی گئی. اس وقت یہ ہو رہا تھا زور قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء کی نماز پر پہنچ کر پہلے عید کی نماز پڑھی گئی. اس وقت یہ حال ہو چکا تھا. اور عباسی خلفاء کے ایک محل میں 17,000 سونے اور چاندی کے زربفت کے پردے لٹکے ہوتے تھے. 17,000 پردے ایک محل میں لٹکے ہوتے تھے. تو اللہ نے چنگیز خان کو سرائے گوبی سے اٹھایا. چنگیز خان وہ انسان تھا جو بھوک کی وجہ سے چوہے مار کے کھایا کرتا تھا، بھوک کی وجہ سے چوہے مار کے کھاتا تھا. اور اس کی بیوی بورتائی خاتون کو اس کے دشمن اٹھا کے لے گئے. پہلا بچہ اس کا اپنا بچہ نہیں تھا. ایسی قسم پرسی کے عالم میں اس نے آنکھ کھولی ہے. چھوٹے سے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، باپ کو دشمنوں نے قتل کیا. بڑا لمبا، بڑا حسین جوان تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کیا. 40 برس کی عمر میں اس کے گرد ایک مجمع قائم کیا. 40 برس کی عمر میں اس کو طاقت اللہ نے عطا فرما دی. لیکن اس کی شکست فتح چلتی رہی. ادھر مسلمان پستی میں جا رہے. جس وقت میں چنگیز خان اور مسلمانوں کی آپس میں ٹھنی ہے، اس وقت جلال علاؤالدین خوارزم کی سلطنت ایران، ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، ایران، افغانستان، دریائے سندھ تک اس شخص کی حکومت تھی. شام تک اس شخص کی حکومت تھی. مصر، عراق کے علاوہ باقی ساری اسلامی سلطنت کا وہ تنہا شخص مالک تھا. خوارزم اس کا دارالحکومت تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا. وہ بھی ظلم کیا اس نے کہ قاصد کو بھی کبھی کوئی، تاجروں کو بھی کبھی کوئی لوٹتا ہے. اس کے سرحدی محافظ نے تاتاری قافلے کو لوٹا، عورتوں کو پکڑ لیا، مردوں کو پکڑ لیا. چنگیز خان نے لکھا کہ میرے قافلے کو چھوڑ دیا جائے. اس نے سارے قاصد قتل کروا دیے. ایک کو زندہ چھوڑا، اس کی آدھی داڑھی موڑ دی، آدھی مونچھیں کاٹ دی، ایک ابرو کاٹ دی کہ جاؤ یہ میرا جواب ہے. پھر بھی چنگیز خان سیکھ پا نہیں ہوا کیونکہ بہت بڑی اسلامی طاقت تھی، ڈرتا تھا حملہ کرتے ہوئے. پھر ایک قاصد دوبارہ بھیجا کہ دیکھو بادشاہوں کے ساتھ یہ رویہ مناسب نہیں، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اس نے اس کو بھی قتل کروا دیا. اس وقت بیکال جھیل کے کنارے پر شکار کھیل رہا تھا. جب یہ آواز پہنچی کہ وہ بھی قتل ہو گیا، ایک ٹیلے پر چڑھا ہے. 3 دن 3 رات اوپر کھڑا رہا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، میں نے نہیں پڑھا لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی جنہوں نے ان سے سنا کہ 3 دن 3 رات تو یہ دعا کرتا رہا مسلمانوں کا خدا میں مظلوم ہوں میری مدد کر. اور 3 دن کے بعد آواز آئی کہ چل تیری مدد کی جائے گی. لیکن ایک واقعہ میں نے خود پڑھا کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جب تاتاریوں کے خلاف جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ نکلے تو دیکھا، جب لشکر آمنے سامنے آئے تو دیکھا تاتاریوں کے لشکر کے پیچھے فرشتے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ، اے کفار کی جماعت، ان فجار کی جماعت کو قتل کرو. وہیں سے منہ چھپا کے واپس آ گئے اور مظلوم اپنے گھر میں قتل کر دیے گئے. آگے نہیں بڑھے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ملائکہ کو تاتاریوں کے لشکر کے پیچھے کہہ رہے ہیں اے کفار ان فجار کو قتل کرو. اپنے گھر میں پکڑے گئے، گھر میں ان کو گھسیٹ کر لایا گیا، قتل کیا گیا. یہ میں نے خود پڑھا اور یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. پھر وہاں سے نکلا صرف 2 لاکھ فوج لے کر، اور علاؤالدین خوارزم کی 4 لاکھ ریزرو فوج تھی، 4 لاکھ ریزرو فوج، اور اس سے دگنی حاضر کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے اندر 44 ایسے شہروں کو جن کی آبادی 20 سے 25 لاکھ کے درمیان تھی صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیا کہ جب چنگیز کا لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو سوائے انسانی پنجر اور ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے اور دھوئیں کے بادل کے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا.
40 برس 610 ہجری میں نکلا ہے چنگیز خان، اور خارزم شاہی سلطنت کے ٹکڑے 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 جلال الدین جیسا دلیر اور شجاع اور قوی انسان، جس کے بارے میں چنگیز خان نے خود کہا آفرین ہے اس باپ کی جس کا یہ بیٹا ہے، اور مبارک ہے وہ ماں جس نے اس جیسا بچہ جنا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے جو لڑائی ہوئی جس میں آخرکار اس کو شکست ہوئی، لیکن اس کی دلیری کو دیکھ کر چنگیز خان نے بھی الفاظ کہے تھے، لیکن میرے بھائی اور میرے عزیز اور میرے دوستوں، اس کی شجاعت دلیری بھی اللہ کی پکڑ سے اس وقت بچا نہ سکی۔ 656 ہجری میں چنگیز خان مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا عقدائی بنا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، جوجی کے بارے میں اسے شک کا پتہ نہیں میرا ہے کہ نہیں ہے، چونکہ اس کی بیوی کو لے کے اس کے دشمن اٹھا کے لے گئے تھے۔ دوسرا بیٹا عقدائی تھا، اسے اپنا وارث بنایا۔ تیسرا چغتائی تھا، چوتھا طولوئی تھا۔ عقدائی کو حاکم بنایا۔ عقدائی جو تھا اس نے مسلمانوں کی طرف سے قتل و غارت روک دیا، تھوڑا اس نے یورپ کی طرف پھیر دیا۔ تو چنگیز خان کا وفادار ایک سپہ سالار تھا سوبدائی بہادر، اس نے پولینڈ تک جا کر فتوحات کی اور دریائے بران بنا۔ کوئی ایک نیک دل آدمی تھا، اس نے سارا ہی قتل و غارت روک دیا، کا جو ہو گیا کافی ہے، امن و امان قائم کرو۔ جب وہ 5 سال کے اندر ہی مر گیا، اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی منگو خان تھا، طولوئی کا بیٹا، وہ حکمران بنا۔ وہ بڑا ظالم تھا، اس نے ہلاکو خان کو کہا جا بغداد کو تحقیق کر۔ اور جب بغداد میں آیا تو اس نے یہ اسماعیلی ان کا جد امجد وہ تھا حسن بن صبا، جس نے جنت بنائی تھی، اور الموت کا قلعہ تھا، بڑے بڑے مسلمان حکمرانوں کو قتل کروانے والا۔ تو اس کو ہلاکو خان نے اکھیڑا ہے، لیکن جب بغداد پر حملہ کرنے لگا تو تردد ہو گیا، کروں نہ کروں، جو بہت بڑا روپ تھا اس کا۔ تو نصیر الدین توسی ایک شیعہ عالم تھا، اس نے کہا مسلمانوں کا اتنا بڑا نبی کا نواسا خاک و خون میں لوٹ گیا تو کچھ نہ ہوا، تو اگر اس کو کسی نے کہہ دیا تھا یہ ان کے نبی کی اولاد ہے بنو عباس، اگر یہ قتل ہوگے تو ہلاکت آ جائے گی، تو نصیر الدین توسی نے کہا کہ وہ تو نبی کا نواسا قتل ہوگا تو کچھ نہ ہوا، ان کے قتل ہونے سے کیا ہوگا، تو چل ہمت کر۔ یہ بدبخت اس کو ابھارنے والا تھا نصیر الدین توسی۔ تو ان کو لے کر 656 ہجری میں 15 لاکھ آدمی 3 دن کے اندر ذبح ہو گئے، اور سارا کتب خانہ دریا دجلہ میں 1 مہینے تک دریا دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا، سیاہیوں سے، کتاب کی سیاہیوں سے، اور صرف مصر ہاتھ میں رہ گیا، اور باقی سارا عالم اسلام زمین بوس، چاروں طرف اب موت نظر آ رہی کہ اب کوئی بچنے کی صورت نہیں۔ اللہ نے یہ جو بات میں بتانا، یہ سارا پس منظر میں نے اس لیے بتائیے میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، اللہ نے مصریوں کے دل میں ڈالا کہ بھائی ان سے لڑ کے فتح حاصل کرنا محال ہے، کوشش کرو ان میں دعوت کے کام کی، شاید مسلمان ہو جائیں پھر کچھ کام بن جائے۔ تو رکن الدین بیبرس نے مصر کے علماء کو تاجروں کے بھیس میں تاتاری سلطنت میں داخل کر دیا۔ انہوں نے پورے تاتارستان میں محنت کی، چلتے 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 جو ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوجی کا پڑپوتا اباقہ خان، وہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ باتو خان، اباقہ اس کے باپ کا نام تھا، باتو مسلمان ہو گیا۔ مصر کے علماء چلے ہیں تاجرانہ بھیس میں، اپنا درس و تدریس چھوڑ کے ہی نکلے، تاجر بن کے گئے، اور کتنا لمبا سفر کیا ہے، کہاں مصر اور کہاں یہ روس، یہاں پہنچے، اور ان کی دعوت پر باتو خان مسلمان ہو گیا۔ اس نے وہ مسلمان ہوا، اس نے اپنے پوری قوم میں دعوت چلائی، ساری اس کی قوم مسلمان ہو گئی۔ جب ہلاکو خان مصر پہ حملہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے باتو کو مسلمان، محمود خان اس نے اپنا نام رکھا، اللہ نے محمود خان کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا اب تو مسلمانوں پہ حملہ نہیں ہو سکتا، میں تیرے ساتھ نمٹوں گا۔ اب یہ دونوں ہاتھی ایک دوسرے کو گرا تو سکتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رکن الدین بیبرس کی حکمت عملی اور فراست کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تاتار کو آپس میں لڑا دیا، اور انتہائی قسم پرسی کا عالم تھا، اور یوں نظر آتا تھا کہ اب اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اللہ نے پھر دعوت کی تاثیر کو دکھایا، پھر انہوں نے قافلے مسلمانوں کے چلے، انہیں آہستہ 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 دعوت کی فضا بنائی، جیسے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر کسی ہلا گلا کے پوری اکبری فتنے کو زمین میں دفن کر کے رکھ دیا۔ ایک آدمی نے، ایسے رکن الدین بیبرس کی فراست اور حکمت عملی نے پوری ایک لڑی تاتاریوں کو مسلمان بنا دیا، اور مسلمان میں انہوں نے ہلاکو کو پکڑ لیا۔ پھر دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس میں ہلاکو زخمی ہوا، گھوڑے سے گرا،
پاؤں اس کا رکاب میں اٹک گیا اور یہ گھوڑے کے ساتھ کھسٹتا ہوا برف کے لڑکتا گیا، زخمی ہو گیا، 42 برس کی عمر میں خبیث ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی بیوی عیسائی تھی دقوزہ، اس لیے اس نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم اٹھائے ہیں، اور اس کا سفر قطبوغا وہ بھی عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں پر ظلم اٹھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محمود خان کی برکت سے اور مصر کے علماء کی دعوت کی برکت سے اللہ نے پوری قوم کو مسلمان کیا۔ پھر جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی برکت سے یہ جو ہلاکو خان کا پڑپوتا تھا تیمور تغلق اس کا نام تھا، تیمور تغلق، اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ یہ پیچھے لمبا قصہ ہے، آخر میں اس کا یہ ہے کہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ پہنچے مراغہ میں، اور اس وقت تیمور بادشاہ بن چکا تھا، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا، تو انہوں نے اس کے محل کے قریب جا کے اذان دی زور سے، تو اذان کی آواز سن کے کھڑا کہنے کہ یہ کون ہے شور مچانے والا، پکڑ کے لاؤ۔ ان کو پکڑ کے لے آئے، تو کون ہے شور مچانے والا؟ کہا جی میری اور آپ کے باپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور آپ نے میرے باپ سے کہا تھا تو اچھا کہ میرا کتا، تو میرے باپ نے کہا تھا ایمان پہ مرا تو میں اچھا، کفر پہ مرا تو تیرا کتا اچھا، تو آپ نے کہا تھا جب میں بادشاہ بن جاؤں تو پھر میرے پاس آنا، میں تیری بات غور سے سنوں گا، تو میرا باپ تو مر گیا، مجھے کہہ گیا تھا کہ تو نے جا کے تیمور کو یہ پیغام سنانا ہے کہ میں تیرے کتے سے اچھا ہوں، کہ میں ایمان پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو اس کو اپنا سارا قصہ یاد آیا، انہوں نے کہا اچھا آپ سناؤ ایمان کیا ہوتا ہے، دعوت دی، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے ایک وزیر کو بلایا، یہ قصہ میں پتا کہاں سے سنا رہا ہوں، ایک انگریز مورخ کی کتاب سے یہ سنا رہا ہوں، ہم تو اپنی کتابوں سے کہیں تو شاید مبالغہ آرائی کہا جائے، اللہ نے کفر کی قلم سے یہ باتیں لکھوائی ہیں۔ تو اس نے ایک بار اپنے وزیر کو بلایا، کہا بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی میں تو پہلے ہی ہو چکا ہوں، چھپا رہا تھا آپ کے ڈر سے۔ میں کہا بھائی یہ تو کام بڑا بن گیا، 4 وزیر اور تھے، ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے سپہ سالار کو بلایا، کہا تو مسلمان ہو جا، انہوں نے کہا یہ مجھ سے کشتی کر لے، گرا دے تو مسلمان ہو جا، تو نہیں ہو تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا جی میں نے ساری زندگی لڑائی لڑی ہے، مجھے اور زبان تو کوئی آتی نہیں، یہ مجھ سے کشتی کرے، میں گر جاؤں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، یہ گر جائے تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تیرا اس کا جوڑ کیا ہے، تو ہاتھی یہ چونٹی؟ انہوں نے کہا نہیں میں کشتی کروں گا، گھبرائیں نہیں۔ تو اگلے دن سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور وہ بڑا اکڑتا ہوا، بڑا ہنستا ہوا، تو اس کو پتا تھا یہ ملا کو میں بھی اٹھا کے پھینک ماروں گا، وہ تو 100 لڑائیاں لڑ چکا، تو بڑا زرا پہنی اور بڑا اتراتا ہوا، 2 تلواریں ہاتھ میں لے کر میدان میں، اور یہ اپنی گدڑی ساری رات اللہ سے مانگے، اللہ تو جانتا ہے نا میں پہلوان نہ کشتی لڑنے والا، اب تو ہے، چاہے تو اسلام پھیلا دے چاہے تو مٹا دے، تیرے ہاتھ میں، ساری رات اللہ سے مانگتے رہے رو رو کر۔ صبح جب میدان میں اترے اور اس نے آگے ان کو ایک تلوار پکڑائی، اور نے تلوار پھینک دی، اور آگے بڑھ کر ایک ہلکا سا مکہ صرف ایسے کر کے سینے پہ مارا، 3 کلا بازیاں کھا کے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں کہنے لگا بس ایک ہی مکے نے اسلام سمجھا دیا، مسلمان ہو گیا، سارا لشکر مسلمان ہوا، 10 لاکھ تاتاری تیمور تغلق کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور اس کی قبر منگولیا میں آج بھی موجود ہے۔ منگولیا چین کے اوپر ایک ملک ہے، اس کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ 10 لاکھ تاتاریوں کا اسلام میں آنا، تو میرے بھائیو دنیا پر اسلام میں جو سب سے بڑے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ تاتار کا تھا، تاتار سے بڑا فتنہ آج تک اسلام پہ کوئی نہیں آیا، آج تک۔ لیکن اس وقت دعوت کی محنت نے پوری تاتاری قوم کو دوبارہ اسلام میں داخل، کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ تاتاری مسلمان ہو سکتے ہیں۔ پھر تاتاریوں کے بھائی عثمانی ترک جنہوں نے پھر 800 سال تک اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا، اور 1914 میں جا کر ان کی خلافت ختم ہوئی عبد الحمید پر۔ تو کچھ بھی ہاتھ میں نہ ہو، اگر ہم داعیانہ صفات پر آ جائیں اور پھرنے کی سنت کو زندہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا سارا غیبی نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھنے میں یہ کچھ بھی نہیں نظر آتا، بستر اٹھا کے چل رہے ہیں، بقول کھسی ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں۔ صبر بھی بہت بڑا ہتھیار ہے، ہم سمجھتے نہیں، کیونکہ دیکھو آج ہمیں استعداد ہے نہیں، ہمیں استعداد نہیں ہے کہ زیادتی کا جواب زیادتی سے برابر میں دیا جائے۔ کوئی ایک آنے زیادتی کرتا ہم 10 آنے کر جاتے ہیں، تو پھر ہم ظالم ہو جاتے ہیں، وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے، ایک خارجی آ گیا کہ ابو حنیفہ تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ اٹھے مارنے کا بیٹھ جاؤ، کہ میری ماں عاقل بالغ ہے، اس سے پوچھتا ہوں، اگر مان گئی تو اس سے نکاح کر دوں گا۔ تو بہت ہنستا ہوا اٹھا، اور سیڑھیاں نیچے اترا تو پاؤں لڑکا اور سر کے بل گرا اور گردن ٹوٹی مر گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، ابو حنیفہ کے صبر نے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو ایک لڑکا ننگا ہو گیا امرتسر کے اسٹیشن پر، امرتسر کے اسٹیشن پر ایک لڑکا ننگا ہو گیا جب تحریک چل رہی تھی، اور تھپڑ مارا۔ حضرت مدنی بالکل خاموش رہے، کچھ بھی نہیں بولے، چپ۔ تو اس کے کالج کے پرنسپل کو پتا چلا کہ یہ لڑکا ختم، اس کو کوئی اگر آگے وہ بھی کچھ کہہ دیتے تو شاید کچھ بچ جاتا، اب یہ نہیں بچتا۔ تو یہاں 1953 کی تحریک میں
ایک DSP تھا جس نے لیاقت علی خان کو گولی مروائی تھی، اس نے اس کو اٹھا کر زندہ کو بھٹے کی چمنی کے اندر پھینکوا دیا، زندہ کو، یہ بھٹا نہیں ہوتا، اس کی چمنی کے اندر پھینکوا دیا کہ لاش ہی نہیں ملی۔ تو صبر کر جانا اور سہ جانا یہ اللہ کے انتقام کو حرکت میں لاتا ہے، یہ کوئی معمولی ہتھیار نہیں ہے۔ سالیوال میں ایک ہمارا امام قتل ہو گیا تھا، تو سارے شہر میں غلغلہ مچ گیا، بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے۔ وہاں ہمارے ساتھ بھی مشکل ہو گئے، رہنا والوں تو معاف کر دو، خاموش ہو جاؤ۔ جن جن نے قتل کیا تھا سارے قتل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، خون کے چھینٹے پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان میں سے ایک ایک آدمی قتل ہوا، محمد بن ابی بکر جیسی شخصیت بھی نہ بچ سکی، اور گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیے گئے۔ یعنی صرف داڑھی پکڑی جنہوں نے، صرف حضرت عثمان نے کہا بیٹا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا، لیکن اس کو بھی اللہ پاک نے معاف نہیں کیا دنیا میں۔ اور معاویہ بن خدیج صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، معاویہ بن خدیج گدھے کی کھال میں بند کر کے جلوا دیا۔ اور ایک بوڑھا حجاج بن یوسف جب گورنر بن کے آیا کوفے کا، تو ایک مہم تیار کر رہا تھا، تو ایک بوڑھا ضعیف آدمی آیا، کہنے لگا میں خود نہیں جا سکتا، میرے بیٹا میری جگہ چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں تیرا عذر۔ جب واپس جانے، یہ آخری آدمی تھا قاتلین عثمان میں سے، آخری آدمی، بوڑھا 80-90 سال کا چکا۔ کسی نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں، کہ یہ وہ جو حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کے کودا تھا۔ تو اس کو واپس بلوا لیا، کہا تو انہی میں سے ہے؟ وہیں مسجد میں اس کی گردن اڑوائی، 90 برس کی عمر میں اس کو معاف نہیں کیا، گردن اڑا دی اس کی۔ تو میرے بھائی سہ جانا، صبر کر جانا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم عرصہ دراز سے اس محنت کو بھولے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو دین پہ لانا کیسے ہے۔ یہ ایک استعدادی محنت ہے، سال چلہ 3 چلے، یہ ایک استعدادی چیز ہے جس سے استعداد پیدا ہوگی۔ شرابی کو، زانی کو، جاری کو، قاتل کو، ڈاکو کو کیسے اللہ کا حکم پہ لانا ہے، اور اللہ کا غیبی نظام آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان میں بھی برکت دے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کے کتاب پڑھو، 10 گنا زیادہ استعداد پیدا ہوگی۔ عام طور پر سال لگائیں گے تو کتابوں سے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیو، جتنے دنیا کے ہسپتال ہیں نا، ڈاکٹر MBBS، ان کو ڈگری نہیں ملتی جب تک کہ 5 سال کے بعد 1 سال عملی طور پر اپنے ہسپتال کے اندر کام نہ کر لیں۔ اب وہ عملی طور پر نہ پڑھا رہے ہیں، نہ عملی طور پر وہاں وہ اپنی کتابوں سے ان کا تعلق، مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اس کے بغیر ان کو ڈگری نہیں ملتی۔ یہ جو 1 سال کا پھرنا ہے، یہ 8 برس کی محنت کے اندر رنگ بھر دے گا، یہ اس کے اندر جلا پیدا کرے گا اور استعداد پہنچا لے جائے گا۔ استعداد کمزور نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر کر کے بصیرت حاصل کرتا ہے، ہم بھی لوگوں میں پھر پھر کر ہمیں اللہ تعالیٰ بصیرت نصیب فرمائے گا کہ لوگوں کو دین پہ کیسے لانا ہے۔ یہ ایک استعدادی چیز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اندر میں قوت پیدا فرماتے، جیسے درس نظامی، یہ علم کی استعداد پیدا کرنے کے لیے۔ اگر روز آدمی یوں کہے کہ درس نظامی کی قرآن حدیث سے کیا دلیل ہے، تو کوئی دلیل لینی پڑے گی۔ کوئی وہ سال کی کیا دلیل ہے، اور 4 مہینے کی کیا دلیل ہے، اور چلے کی کیا دلیل ہے؟ بھائی یہ کوئی دین کے میں اضافت ہو رہی تو احداث للدین ہے، احداث فی الدین بدعت ہوتا ہے۔ احداث للدین تو ہر زمانے میں رہا۔ دین کی تقویت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں پر ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ چیزوں کو کھولا، جس کے مطابق امت کے اندر استعداد پیدا ہوئی۔ تو درس نظامی جیسے اللہ نے اپنے بندوں پر یہ بات کھولی کہ اگر اتنا پڑھا دیا جائے تو علم کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کی کوئی دلیل تو نہیں دے سکتا، اب قطبی کی کوئی دلیل لانی پڑے گی۔ جو لوگ نہ پڑھنے والے کو پتہ چلتا، نہ پڑھانے والے کو پتہ چلتا۔ ہم تو آدھے پاگل ہو گئے تھے پڑھ کے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی جب ہوئی تو قطبی پڑھا کرتے تھے، تو مولانا جمشید صاحب نے ہمیں سنا ہے کیا ایک دن ان کی بیوی تنگ آ کر کہنے لگی اس گھر میں یا قطبی رہے گی یا میں رہوں گی۔ ہاں جی، وہ ساری رات قطبی میں لگے رہتے، وہ اس گھر میں یا قطبی رہے گی یا میں رہوں گی۔
اب اگر کوئی کہے قطبی کی کیا دلیل ہے قرآن حدیث سے، تو بھائی دلیل تھوڑا، یہ تو بھائی دین کی استعداد بنانے کے لیے چیز ہے، ذہن کو تیز کرنے کے لیے ایک چیز ہے، آلہ ہے، تو اس کی کوئی دلیل تو نہیں پیش کی جائے گی. بھائی ہدایہ پڑھانے کی کیا دلیل ہے اور شرح وکایہ پڑھانے کی کیا دلیل ہے؟ یہ استعدادی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہر دور میں اپنے بندوں پر ان کا انکشاف فرمایا اور اپنے بندوں پر اس کا القاء فرمایا، اور اس کی برکت سے علم کی حفاظت ہوگی. ایسے میرے بھائیو سال چلہ 3 چلے یہ دین کے لیے ہیں، دین میں اضافہ کوئی نہیں کس کی دلیل پیش کی جائے کہ سال کی یہ دلیل ہے، 3 چلے کی یہ دلیل ہے، چلے کی یہ دلیل ہے. دلیل تو تب مانگی جائے جب وہ دین میں اضافہ کیا جا رہا ہو، دین کی تقویت کے لیے ہے. جیسے تصوف کے اذکار ہیں، اب اس کی کوئی دلیل، نقش بندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، اب اس کی کوئی دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ یہ امت کے اخلاق کو، ایمان کو، اعمال کو مہذب بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں پر ایک چیز کا القاء فرمایا، انہوں نے اس کے مطابق علاج کیا، شفا ہونی شروع ہو گئی. ایسی میرے بھائیو سال چلہ 3 چلے یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی مرض کا علاج تجویز فرمایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کے نہیں سوچا، یہ تو الہامی چیز تھی، القائی چیز تھی، جس کے منافع کھل کے سامنے آ گئے کہ جنوبی امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک مدارس قائم ہو گئے، مکاتب قائم ہو گئے. میں جنوبی افریقہ میں گیا ہوں، ایسے مدرسے تو ہندوستان پاکستان میں نہیں دیکھے جو جنوبی افریقہ میں دیکھے جاتے. 3-3 ہزار لڑکے ایک مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کا موجد کون ہے، بانی کون ہے؟ ایک ان پڑھ تاجر جو دنیا کی تعلیم بھی نہیں جانتا. ڈربن میں رہتے ہیں، سن 64 میں 3 چلے لگائے. 3 چلے کے بعد وہ شخص جنوبی افریقہ کی سرزمین پہ وہ اترا ہے، پہلا مسلمان جس کی داڑھی تھی، کرتا تھا، پاجامہ تھا، ورنہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کرتا پاجامہ کیا ہے. اس ان پڑھ تاجر کی 34 برس کی محنت کے بعد آج وہاں دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے مدرسے قائم ہیں، اور وہاں کے علماء اس کو ایسے احترام کرتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے محدث کا احترام کیا جائے. ایک ان پڑھ آدمی مولانا الیاس صاحب کے پاس ایک آ گیا میواتی، ماجو اس کا نام تھا، ماجو. وہ کہنے لگا مولانا الیاس کو کہنے لگا مولوی گلاس، الیاس کو مولوی گلاس. میں کیا تبلیغ کو تبلیغ، الیاس کو گلاس. میں کیا تبلیغ کروں، میں تو ان پڑھ، کلمہ بھی نہیں آتا. اور تو نے کہا تو جا کر یہ تبلیغ کر کہ لوگوں میں نے کلمہ نہ سیکھا، تم یہ کام نہ کرنا، تم کلمہ ضرور سیکھ لو. جب 4 مہینے لگا وہ عقیدت میں چلا گیا، 4 مہینے لگوائے. میاں جی ماجو کے ہاتھ پر 15,000 میواتی طائب ہوئے، 15,000 میواتی نمازی بنے، اور ان میں سے کتنوں کے بچے آگے عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے. کینیڈا جیسا برفانی ملک جو اوپر بالکل جو آخری دنیا کا کنارہ جہاں تختی لگی ہوئی ہے، اینڈ آف دا ورلڈ، اس کے آگے دنیا کوئی نہیں، وہاں اللہ نے ہمارے طالب علم وہاں مدرسے چلا رہے. تو دعوت علم کو طاقت دے گی، علم دعوت کو طاقت دے گا. دونوں ایک دوسرے کے لیے معید و مقویات ہیں. منافعات تو کوئی نہیں، دین میں ضد تو کوئی نہیں کہ یہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ کریں گے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں. ترتیب بنانے کی بات ہے، دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو، دونوں ہو جائیں گے. آپ کی برکت سے کتنے لوگوں کو ایمان مل جائے، اسلام مل جائے، کتنے لوگوں کو علم کا شوق پیدا ہو جائے. اس کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ یہ جو سال ہے نا، اس کو اپنی تعلیمی سال ہی سمجھیں. جیسے ڈاکٹروں کو سال لگواتے ہیں، چلو عملی تربیت حاصل، ہم بھی تربیت حاصل کریں. ایک دفعہ مولوی صاحب کو میں سال کے لیے لے گیا، میرے دوست تھے تیار، میں ان کے گھر گیا، تیار ہو گئے. پہلی تشکیل ہم نے اکٹھی کروائی. ہم بھاول پور گئے، ایک بستی تھی، میں بیان کر رہا تھا، وہ یہاں بیٹھے تھے، ایک بابا یہاں بیٹھا تھا. بیان کے بعد میں نے مطالبہ رکھا. اب کسی کو تیار کرنا کہ بھئی آپ نام لکھائیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ان کو پتا تو تھا نہیں، پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا بابا جی 3 چلے لکھاؤ. اس نے ایک تھپڑ مارا، اور میں ہی نظر آیا 3، نہ میرے دانت نہ میری آنکھ، کہتے 3 چلے لکھا. اور تجھے کوئی نہیں نظر آیا 3 چلے لکھوانے کے؟ میں بڈھا تجھے نظر آیا 3 چلے لکھوانے کے؟ ایک مارا یہ لگا. میں کہا لے بھائی مولوی صاحب تو گئے ہاتھ سے، ابھی گئے. میں نے اسی وقت دعا کروا دی. پھر کھانا وغیرہ کھا کے میں جب غصہ، میں نے کہا ابھی بات کروں گا تو میرے اوپر ہی برس پڑے گا، لہٰذا کھانا وغیرہ کھلا پلا کے پھر میں نے پوچھا کیا حال ہے. کہنے سب سے اس پر تو کوئی غصہ نہیں ہے، تیرے اوپر غصہ ہے کہ ساری بےزتی تیری وجہ سے ہوئی، نہ آتا نہ یہ بےزتی ہوتی. لیکن میں تھوڑی دیر کہنے لگا. پر ایک بات بتاؤں، صبر کا آج ہی پتا چلا، آج تک پتہ ہی نہیں تو صبر کیا ہوتا ہے. صبر کا آج ہی پتا چلا. یہ عملی مشق ہے. آدمی صبر کی گھاٹی سے گزرے گا تب صبر کا پتہ چلے گا. کتاب الصبر سے تو صبر کا نہیں پتہ چل سکتا. تو میرے عزیز و میرے دوستو، یہ بھی آپ کے لیے معین و معید ہے
اس کے لیے وقت مانگنے میں دورے والے 1 سال لگائیں اور جو نیچے والے ہیں چھٹیوں میں چلا لگائیں. انشاءاللہ یہ سال آپ کی علمی استعداد کو بھی بڑھائے گا, ایمان میں ترقی ہوگی, تقویٰ میں ترقی ہوگی, اور آپ کی برکت سے کتنے مدرسے چل جائیں گے. اگر جا کر پھر علماء امریکہ میں, افریقہ میں, یورپ میں, ایشیا میں تاج اللہ نے مدارس چلا دیا. فرانس میں مدرسے کھل گئے, انگلستان میں مدرسے کو, ہمارے اپنے میرے ساتھی مولوی کمال صاحب, اللہ نے ان کے ذریعے سے اتنا بڑا مدرسہ وہاں کھلوایا ہوا ہے. اور اتنی مشقت سے شخص نے, اس کا باپ بڑا سردار آدمی, اب بھی زندہ ہے, ماں مر گئی, یہ سوات کے سرداروں میں سے تھا, لیکن جب یہ رامن پڑھتا تھا نا تو اس کے کپڑے میں پیبند لگے ہوتے تھے. تو میں, اللہ معاف کرے, میرے دل میں اب تک ایسی جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باپ سردار ہے تو پیبند لگے کپڑے ہوتے ہیں پہنے ہوئے. اور قصہ یہ تھا کہ اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا, خرچہ نہیں دیتا تھا. اس کے سارے بھائی, اس کا بھائی بہت بڑا ڈاکٹر ہے پشاور میں, کوئی وکیل ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی یہ بن گیا ملا. انہوں نے کہا تو نے تو میری ناک کٹوا دی, نکل جا میرے گھر سے نکال دیا. تو اتنی مشقت کے ساتھ اس شخص نے پڑھا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بس کوئی پیسہ جیب میں نہیں ہوتا تھا مولوی کمال کے, ایک دمڑی جیب میں نہیں ہوتی تھی, اور وظیفہ تو ملتا نہیں تھا. فاقوں پر اس کی نوبت آتی تھی, فاقوں پر. ایسے چلتا رہا. ایک دفعہ میری جماعت گئی چلے کی, تو میں اس کے گھر گیا تو پھر مجھے تحقیق ہوئی کہ وہ اس کا باپ تو واقعی بڑا سردار آدمی, اور اس کا یہ حال ہے کہ بالکل بیچارہ مٹی میں مٹی ہو گیا. پھر جب فارغ ہو گیا تو پھر بھی اس میں رونت اتنی تھی. انہوں نے کہا نا ڈاکٹر بننا ہے تو میرے گھر میں آ سکتے ہو, مولوی بننا ہے تو ابھی میرے دروازے بند ہے, نکل جاؤ. پھر واپس آ گئے. ایک مزدور کے گھر شادی کی, مزدور کے گھر. پھر اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا, رائمنڈ میں انہوں نے زندگی دے دی, وہاں مشورہ ہو گیا, ان کو انگلستان بھیج دیا. 15 سال ڈیوزبری مرکز میں پڑھاتے رہے, اور وہاں اپنے باپ کو بلایا وہاں, پھر وہاں سے ان کو حج کروایا. اس کے باپ نے توبہ کی, داڑھی رکھی, اب کہتے ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے مولوی کمال, اور میرا بیٹا ہی کوئی نہیں. اور اتنا بڑا مدرسہ چل رہا وہاں. میں خود گیا, مولانا صدیق صاحب بھی وہاں سے ہو کر آئے, فرما رہے تھے, میں بھی گیا. تو یہ دعوت تو آپ کے ذریعے سے کہاں کہاں درخت لگائے گی, آپ تصور نہیں کر سکتے. تو بولو بھائی, کون بھائی اس کی ہمت کرتا ہے؟ یہ آپ کے اس کو نصاب میں شامل سمجھیں. کسی بھی میدان میں جانا ہو, درس و تدریس میں جانا ہو, تصنیف و تالیف میں جانا ہو, خطابت امامت میں جانا ہو, کسی بھی شعبے میں جانا ہو, اگر سال لگا ہوگا تو بہت زبردست فائدہ ہوگا, بہت زبردست فائدہ ہوگا. تو بھائی ہم تو درخواست کر سکتے ہیں, دلائل ولائل ہم کو نہیں جانتے, ہم اپنی درخواست پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی سال دورے والے سال دے دیں اور نیچے والے چلا دے دیں. حضرت نے اس بات پر ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ نہیں. میں نام تو نہیں لیتا اور میری عادت بھی نام لینے کی نہیں ہے. رائے ونڈ کے اکابرین میں سے ایک شخص نے مجھے, ابھی میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہم ایک جگہ گئے, وہاں رواج تھا ڈیروں میں اور بیٹھکوں میں اکٹھے ہونے کا, کہ مولوی صاحب آ گئے مثلا تو بیٹھک اور ڈیرے میں تو ہزاروں آدمی اکٹھے ہو گئے. ہم نے کہا بھئی نماز کے بعد وہاں آنا, تو وہاں 5-4 آدمی. تو وہ حضرت فرمانے لگے کہ ڈیرے پر تو ہزاروں آدمی اور یہاں. تو وجہ یہ معلوم ہوئی کہ ان کے ہاں جنبی آدمی رہتے تھے, تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جنابت کے بعد بھی کوئی حکم ہے اسلام کا غسل کرنا. جتنی دفعہ جنبی ہوتے تھے وہ کپڑے کو گرے لگا لیتے تھے, کہ ہم اتنی مرتبہ جنبی ہیں, مسجد میں کیسے آئے. یہ جہالت کی بات ہے. لیکن جب سنی بات تو ٹکرے مار کر روتے تھے کہ ہم سے ہوا کیا, بات تو اصل یہی. دیکھو دوسرا فرمایا کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا, ان پڑھ جاہل. جس حضرت نے مجھے بات سنائی ہے نا, وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتلا بھی دوں گا. تو فرماتے تھے ایک بڈھا آدمی میرے ساتھ وضو کر رہا تھا, تو اس نے جیب میں ہاتھ مارا تو ان کا ہائے افسوس. وہ فرمانے لگے بزرگ میں سمجھا کہ اس کا کوئی روپیہ گر گیا ہوگا, 100 روپیہ گر گیا. میں نے اس سے جو الگ ہو کر پہنچا, وہ رو پڑا کہ آج تک مسواک کے ساتھ وضو کیا تھا, وہ میری مسواک اب جیب میں نہیں ملی. یہ برکت تھی یہ ناظرات کے ساتھ پھرنے کی. کیوں بھائی, یہ کاٹے کا سودا یا نفے کا سودا. اور میں اگر میرے 40 سال ہو گیا خیر مدارس میں یہاں حاضر ہوتے, نہ خود میں بنا نہ کسی کو بنا سکا, لیکن اتنی بات گزارش ہے جو ان کا ان کو ناراض رکھنا. اب آپ کام کریں.
یہ تو بھائی ان کی شفقت ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہماری تو درخواست ہے آپ کی خدمت میں، بھائی ہے بڑی ضرورت کی چیز. تو آپ نام آپ لکھائیں گے بھائی، ہم تو گزارش ہی کریں گے. تکمیل تخصص دورے والے، ہاں 1 سال. جیب کو نہ دیکھنا، لے جائے گا اللہ. ابھی آپ کو قصہ سنو، ایک مولوی صاحب آئے ابھی سال لگانے، ابھی واپس گئے ہیں. وہ 5000 روپیہ قرضہ لے کر آئے کسی سے، پہلے دن ہی بیگ بھی چوری، پیسے بھی چوری. ابھی مارے گئے آپ کس سے، مولوی کو ویسے کو نہیں قرضہ دیتا، اب کون دے گا؟ کہنے گا میں رات کو چھت پہ چڑھ گیا، اے اللہ اوکھڑ تشکیل ہو گئی تھی، یا اللہ میں کسی سے قرضہ نہیں لوں گا، تیرے ذمہ ہے میرا انتظام کرنا، تو میرا انتظام کر. نفل پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے. رات کو 2:45 بج گئے. 2:45 بجے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آخری دفعہ نہ تو اونگ آ گئی. کسی نے ہاتھ ہلایا، 500 روپیہ ہاتھ میں. ایک سایہ سا نظر آیا جاتا، اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ نظر نہیں آیا کہاں چلا گیا. 500 روپے. کہیں پھر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں پورے سال کا خرچہ مانگتا، میں نے صرف اکاڑے کی جماعت کا خرچہ مانگا تو 500 مل گیا. میں مانگتا پورے سال کا تو سال کا مل جاتا. لیکن اگلا کام یہ کیا کہ وہ 500 روپے میں نے تھیلی میں ڈال دیے اور تھیلی کا منہ بند کر دیا، اس میں سے دیتا رہا، خرچ کرتا رہا. پورا سال گزر گیا، وہ 500 روپے نہیں ختم ہوا، مجھے تھیلی میں دے. ابھی سال لگا کے واپس کروں. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو راستے بھی کھولے گا. ہاں جی فرمائیں جی. مدارس میں ہمارے ہاں چونکہ وقت 1 سال ہوتا ہے صرف، اور مسائل کا اتنا پھیلاؤ ہے کہ ان کو بہت سارا وقت دینا پڑتا ہے، نہ دیں تو آگے کیا کریں گے جا کر. تو فضائل کا باب رہ جاتا ہے. فضائل سے جذبات بنتے ہیں، جو آدمی کے اندر ابھار پیدا ہوتا ہے وہ فضائل سے پیدا ہوتا ہے، سن سن کر. تو تبلیغ میں نکل کر صرف فضائل کو سنایا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے. اس کا طبیعت پر بڑا زبردست اثر ہوتا ہے. جتنی بھی جنت اور جہنم کے تذکرے کثرت سے ہوں گے اتنا عمل کے اندر قوت جلا پیدا ہوتی چلی جائے گی. جنت دوزخ کے تذکرے نہیں ہوں گے تو عمل میں شوق، رغبت، چاہت پیدا نہیں ہوگی. تو فضائل کا علم مستقل، اس کے لیے وقت نکالنا، فضائل کی کتابوں کو پڑھنا اور فضائل کے آپس میں تذکرے کرنا، یہ اندر میں بڑی زبردست قوت پیدا کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں. گردان صرف نحو ضرب یضرب ضربا، اب اس سے تو جنت کا شوق نہیں پیدا ہوگا. تو جنت کی حدیث سنے گا تو جنت کا شوق پیدا ہوگا. ضرب یضرب ضربا سے دوزخ کا بھی خوف نہیں پیدا ہوگا. وہ دوزخ کی باتیں سنے گا تو دوزخ کا خوف پیدا ہوگا. تو یہ دعوت میں تبلیغ میں نکل کر مستقل فضائل کا سننا سنانا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں اپنے مقام پر رہتے بھی نہ کچھ وقت نکال کر فضائل کو دینا چاہیے. اس کو بار بار سنا جائے، جس سے اندر میں رغبت پیدا ہوتی، چاہت پیدا ہوتی. چونکہ ہم اس کو زیادہ اہتمام نہیں کرتے تو شوق کی جو اندر میں ایک حرارت ہے اس کے لیے فضائل کا سننا ضروری. اور فضائل کے سننے سنانے کے لیے آخر میں وقت بہت تھوڑا بچ جاتا ہے، تو پھر وہ سبق کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، تو اس میں سے خالی گزرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی جو آدمی کو ابھارنے والی چیز ہے وہ فضائل ہے. کہ ایک حدیث کو 1 دفعہ سنتا ہے، 2 دفعہ سنتا ہے، 10 دفعہ سنتا ہے، 20 دفعہ سنتا ہے. کیونکہ تبلیغ میں نکلنا علم کی زیادتی کے لیے نکلنا نہیں، تبلیغ کا نکلنا تو قوت ایمان، تقویت اعمال، تقویت جذبات، اس کے لیے نکلنا ہے. اس میں ایک ہی بات کا تکرار ہے، تکرار سے چیز راسخ ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک عرب نے مجھے پکڑ لیا، کہا تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو یا بچہ سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں PhD ہوں اقتصادیات میں، اور مجھے 1 مہینہ ہو گیا تو مجھے 6 نمبر، جب سے مجھے رگڑا دے رہے ہو 6 نمبر، تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں بتانے کے لیے؟ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی، مجھے تم نے 6 نمبر میں اٹکا دیا، کوئی اور چیز بھی تو بتاتے. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے اسے عرض کیا کہ پہلے آپ وجہ سمجھیں کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، پھر آپ کو تھوڑی سی بات آسان ہو جائے گی سمجھنا کہ آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں علم کی زیادتی کے لیے نہیں آئے، ایمان اور یقین اور جذبات کی ترقی کے لیے آئے ہیں.
اور ایمان و یقین و جذبات میں جو ٹھہراؤ اور جو بڑھاؤ پیدا ہوتا ہے وہ بار بار سننے سے پیدا ہوتا ہے، ایک دفعہ سننے سے نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کتنا تکرار ہے قرآن پاک میں، اللہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتا تو علم کے اعتبار سے تو کافی تھا، تو اتنا تکرار کیوں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگر اللہ ایک ہی دفعہ سنا دیتا تو کافی تھا، 128 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نام آیا ہے اور 28 پاروں میں نام آیا ہے، 28 پاروں میں 2 5ویں 14ویں میں کوئی نہیں، ورنہ سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام، ادھر ختم ہوتا ہے ادھر شروع ہوتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے ادھر شروع ہوتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ تکرار ہے کہ جس سے طبیعت میں بات راسخ ہو۔ نبیوں کا کتنے واقعات کا کتنا تکرار ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کا کتنا تکرار ہے، اور تکرار نہیں تو چیز اترتی نہیں، تو بار بار کہتے 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 اندر میں اترتی۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو کوئی تکرار ضروری نہیں، یاد کرنا ہے تو تکرار ضروری ہے، اتنا کہنا کہ دل میں اتر جائے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے مولوی صاحب، ان کا ہم کیمل پر ہم پڑھتے تھے، تو ایک ہمارا ساتھی تھا حفظ کر رہا تھا بڑا غریب، اسے یاد نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایک آیت کو ساری رات دہراتا رہتا تھا۔ تو ایک رات وہ ساری رات کیا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا نہیں وَيَآمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کا اسی آیت کو ساری رات مسجد میں بیٹھا لٹا پھر رہا۔ صبح کی نماز ہوئی تو ایک عورت دہی کا پیالہ بڑا سر اٹھا کے لے آئی، مولوی صاحب ایک آپ کا شاگرد ساری رات چلاتا رہا پھکا دہی تدے ہو پھکا دہی تدے ہو، اور میں تو اس کے لیے دہی پھکا دہتا دو پھکا دہی تدے ہو، اور پھکا کہتے ہیں تھوڑا سا، اور دہتا دو دہی، ان کا ساری رات پتہ نہیں اس کو کیا تھا بیچارہ، ساری رات ہی کہتا رہا پھکا دہی تدے ہو پھکا دہی تدے ہو۔ تو میں تو اب میں نے ریڑھ کا نکالا اور اب سب سے پہلے اس کے لیے دہی لے کر آئی۔ تکرار کے بغیر بات نہیں اترتی، ایک ہی بات کو بار بار کہنا پڑے گا، اللہ کی عظمت بڑائی کبریائی جنت جہنم کے تذکرے، اس کو بار بار کہیں گے تو دل اثر لے گا، نہیں تو عام طور پر ایک دفعہ مولانا احمد لاٹ صاحب نے رائمنڈ میں پڑھتا تھا، ہم نے بیان کیا تو یہاں سے بات شروع کی، کیا بات کروں تم سے، طالب علم ہو تم جنت پروف تم دوزخ پروف، نہ تم پہ جنت کا اثر نہ دوزخ کا اثر، اب میں کیا تم سے بات کروں؟ یہاں سے انہوں نے بات شروع کی، میں اسے ہدایت اللہ پڑھتا تو مجھے آج تک یاد۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ ہم جنت جہنم کے تذکرے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نہ جنت کا شوق نہ دوزخ کا خوف، اس کے تذکروں کی ضرورت ہے، جیسے ہم مسائل کا اپنا تذکرہ ہوتا ہے اور صرف کی گردان ہو رہی ہے اور نحو کے مسائل اور صرف کے مسائل اور فقہ کے منطق کے کیا ہم ان سے تو آدمی کا علمی چیز پیدا ہے، لیکن آگے بڑھنے کی جو شوق پیدا ہوگا وہ بھی جنت کے تذکروں سے ہوگا، تو اس کی بڑی ضرورت ہے ہم اپنے پڑھنے کے دوران بھی اس کے تذکروں کو زندہ کریں، اور جماعت میں نکل کر تو اس کا اہتمام ہوتا ہی ہے، جس کی وجہ سے جذبات بنتے ہیں، پھر عمل میں زیادہ لگنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے جب آدمی جنت دوزخ سے جب تک اثر نہیں لے گا وہ کتابوں میں بھی ٹھیک نہیں چل سکتا، اس کو ادھر بھی شوق پورا نہیں لگے، ادھر کا شوق بھی ادھر کی محنت لگاتی۔ تو اس لیے میرے عزیزو میرے دوستو، یہ ہمارا نکلنا ہمارے علم میں بھی مفید ہے، ہمارے عمل میں بھی مفید ہے، عملی زندگی میں بھی مفید ہے، جس میدان میں چلے جائیں مفید ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، نکلیں گے تو زیادہ پتہ چلے گا، نکلے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ صاف بات ہے۔ جیسے ایک تاجر کو مدرسے میں آئے بغیر